الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الصف: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا. اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ میری اس وقت کی گفتگو کا عنوان ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ضمن میں ایک تمہیدی بحث جب میں یہاں حاضر ہوا تو میرے نوجوان ساتھی جو گفتگو کر رہے تھے وہ واقعتاً میرے اس موضوع کے لیے ایک تمہیدی اور ابتدائی جو ہے وہ گفتگو بہت ہی موزوں تھی. عظمت کے بہت سے مختلف پہلو ہیں. حضور کی عظمت حیثیت نبی، حضور کی عظمت روحانی اعتبار سے آپ کا کیا بلند مقام تھا، کیا رتبہ تھا. آپ کی عظمت ایک انسان کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مختلف حیثیتیں جو انسان کی دنیا میں ہوتی ہیں، اور اس اعتبار سے غور کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ایک معجزہ اس پہلو سے بھی ہے کہ جتنی حیثیتوں کا انسان تصور کر سکتا ہے وہ ساری حیثیتیں حضور کی زندگی میں جمع تھیں. حضور ایک وقت میں سپہ سالار بھی تھے. ایک سپہ سالار کی حیثیت سے آپ کی عظمت کیا ہے یہ خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے. اس پر مستقل کتابیں تصنیف کی گئی ہیں. حالانکہ آپ نے کسی ملٹری اکیڈمی میں تو کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، اور آپ نے کوئی زندگی اپنی جو ہے وہ جنگوں میں بسر نہیں کی تھی. اس سے پہلے یوں سمجھیے کہ تقریباً 52 برس کی عمر تک جو ہے کسی بھی جنگ میں آپ نے کوئی حصہ نہیں لیا. لیکن پھر دفعتاً جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو انسان انگشت بدندہ رہ جاتا ہے، متحیر ہو جاتا ہے کہ بحیثیت سپہ سالار آپ کا کتنا اونچا مقام ہے، بحیثیت حکمران صدر مملکت آپ کا کتنا بلند مقام ہے، بحیثیت قاضی القضات چیف جسٹس کی حیثیت سے آپ کا مقام کتنا بلند ہے. یہ تینوں حیثیتیں تو ذرا اہم ہوئی. بحیثیت والد آپ کا کردار کیا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے، وہ بتائیں گی کہ شفقت، محبت. لیکن اس کمال شفقت کے باوجود کیا عالم ہے کہ حضرت فاطمہ جب حاضر ہوئی ہیں، اس لیے کہ غزوہ خیبر کے بعد عام مسلمانوں میں اب فارغ البالی آ گئی تھی، حالات بہتر ہو گئے تھے، اب وہ مفلسی کا دور ختم ہو گیا تھا، عام گھروں کے اندر اب خوشحالی تھی.
تو حضرت فاطمہ بھی حاضر ہوئی ہیں. ابا جان دیکھیے یہ میرے کندھے پر مشکیزے کا نشان ہے، میں پانی خود لے کر آتی ہوں اپنا مشکیزہ جو ہے اپنے کندھے سے لٹکا کر. ابا جان دیکھیے یہ میرے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کر. ابا جان اب تو یہ کہ سہولت ہو گئی ہے، سب مسلمانوں کے ہاں اب فراوانی ہے، آسائشیں ہیں، تو آپ مجھے بھی کوئی غلام کوئی کنیز عطا کر دیں جو میرے ان تمام جو گھریلو کام ہیں ان میں میرا کوئی تعاون کر سکے. اب آپ اندازہ کیجئے، ایک طرف محبت شفقت حضور کی، اور حضرت فاطمہ کے بارے میں آپ کا یہ کہنا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور حال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ آتی تھی تو حضور کھڑے ہو جاتے تھے، اور جو اپنی جگہ ہوتی تھی وہاں حضرت فاطمہ کو بٹھاتے تھے. تو شفقت کا، محبت پدری بھی کہہ لیجیے آپ اس کو، اس کی ایک انتہا یہ ہے، لیکن دوسری انتہا یہ بھی ہے کہ وہ بیٹی، وہ نور چشم، وہ لخت جگر آئی ہے اور اس نے وہ حالت اپنی بیان کی ہے، اور وہ ایک جو استدعا کی ہے وہ کوئی بہت غلط بات تو نہیں ہے. عام مسلمانوں کے گھروں میں اب سہولت ہے، آسائشیں ہیں، غلام جو ہے وہ غزوات کے بعد وہ تقسیم ہوتے ہیں مسلمانوں میں، مجھے بھی کوئی عطا ہو جائے. فرمایا نہیں بیٹی، یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہیں، میں تمہیں اس سے بھی بہتر شے دیتا ہوں، وہ تسبیح فاطمہ. تم ہر نماز کے بعد یہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو. یہ بہت بڑی دولت ہے کسی کنیز یا غلام کے مقابلے. اب اس کو دیکھیے، یہ ہے وہ کردار جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آ رہا ہے. بحیثیت شوہر آپ کا کردار کیا تھا؟ یہ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت حفصہ سے پوچھئے، حضرت ام سلمہ سے پوچھئے، اور ان سب سے پہلے حضرت خدیجہ سے پوچھئے رضی اللہ تعالی عنہن، وہ بتائیں گے. حضرت عائشہ کا صرف ایک قول آپ کو سناتا ہوں. حضور کی زندگی اس طرح کی نہیں تھی، خشک قسم کی زندگی جو عام طور پر ہمارے ہاں ذرا سا بھی کسی کو اگر دین کی طرف رجحان ہو جائے تو پھر وہ زہد اور خشکی اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے. یہ بات نہیں تھی. آپ نہایت محبت فرمانے والے شوہر تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور ہمارے مابین بیٹھے ہوتے تھے، پیار محبت کی بات ہو رہی ہوتی تھی کہ اچانک اذان کی آواز آتی تھی تو آپ اٹھ کر ایسے چل دیتے تھے کہ ہم سے واقف ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں. یہ توازن کہ ایک طرف حقوق العباد ہے، اپنی ازواج کا حق ادا کرنے کا وہ پورا اہتمام ہو رہا ہے، ان کی دلجوئی ہو رہی ہے، اس حد تک دلجوئی ہو رہی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ روکنا پڑا. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی، جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہیں، آپ اپنی بعض بیویوں کی کوئی دلجوئی کے لیے آپ ان چیزوں کو کیوں قسم کھا رہے ہیں کہ استعمال نہیں کریں گے؟ یہ تو ذرا اللہ تعالیٰ نے الفاظ سخت استعمال کیے، کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر؟ حضور نے ان چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا تھا، لیکن خود استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، تو اس پر بھی گرفت ہو گئی کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو ایک طرف دلجوئی کا، شفقت کا، اپنی ازواج مطہرات سے محبت کا، ان کے احساسات کا خود احساس رکھنا، ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا، ایک طرف یہ عالم ہے. لیکن حقوق اللہ کا معاملہ آتا ہے تو حضرت عائشہ کی گواہی یہ ہے کہ ایسے اٹھ کر چلے جاتے تھے جیسے ہم سے واقف ہی نہیں ہے ہم ہیں کون. یہ اب آپ ان سے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ سے پوچھیے. اسی طرح آپ سوچئے ہمارے ہاں آج بھی صورت یہ ہے کہ ذرا سی کوئی مسجد ہو، ایک تو بڑی چھوٹی کوئی مسجد ہو اس کو چھوڑ دیجئے، ذرا سائزیبل مسجد ہے جہاں اچھے بڑی تعداد میں نمازی آتے ہیں، وہاں ہمیں خطیب علیحدہ چاہیے. وہ خطیب جو ہے 5 وقتہ نمازیں تو نہیں پڑھا سکتا، یہ تو گویا کہ اس کی شان سے بھی گری ہوئی بات ہے. 5 وقتہ امام کچھ اور چاہیے، بلکہ وہاں بھی کوئی تقسیم ہو جاتی ہے، فلاں نمازوں کے لیے وہ امام اور فلاں نمازوں کے لیے وہ امام. پھر جو خطیب صاحب ہوں گے یا جو امام ہوں گے وہ بچوں کو بھلا پڑھائیں گے؟ بچوں کو پڑھانے کے لیے تو کوئی اور حافظ رکھیے، کوئی اور مولوی رکھیے، بچوں کو وہ پڑھائیں گے. یہ کتنی ہم نے حیثیتیں جمع کر دی ہیں ایک مسجد کے اندر. اب آپ غور کیجئے کہ ایک ہی شخصیت مبارکہ علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ مسجد نبوی کے خطیب کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 5 وقتہ امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں معلم کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں جو تصوف کے حلقے ہیں، جو شیخ ہوتے ہیں، اب وہ شیخ نماز نہیں پڑھاتے،
یہ گویا کہ ان کی فیلڈ کی شے نہیں ہے، وہ امامت تھوڑے کرائیں گے، وہ تو تزکیہ نفس کرتے ہیں، وہ کچھ آپ کو مشورے دیتے ہیں، آپ کو کچھ اوراد و وظائف بتاتے ہیں، ان کا یہ کام ہے، وہ نماز تھوڑے پڑھائیں گے۔ لیکن وہاں مربی بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ، مزکی بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ، معلم بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ، پنج وقتہ امام بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ، اور خطیب بھی وہی ہے محمد الرسول اللہ۔ کتنی حیثیتیں جمع ہیں۔ میرے نزدیک تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت خود اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا معجزہ، اتنی متضاد حیثیتیں۔ ذرا غور کیجئے، ایک ہوتی ہے تبلیغ، اور خاص طور پر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسٹریٹ پریچنگ، گلی گلی پھرنا، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، بھلائی کی باتیں کہنا، وعظ و نصیحت کرنا، ایک اسٹریٹ پریچنگ ہے۔ ایک ہے وہ سیف بدست میدان جنگ میں اور لشکر کی سپہ سالاری کرنا، تو بڑے متضاد کام ہے دنیا میں۔ جو وہ کام کرتا ہے وہ یہ کام کیسے کرے گا، اور جو یہ کام کرتا ہے وہ کام کیسے کرے گا؟ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ، مکے کی گلیوں میں آپ اسٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے تھے، آپ دعوت دے رہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو فلاح پا جاؤ گے، تمہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ لیکن وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ہے، غزوہ احد میں ہے، وہاں آپ سپہ سالاری فرما رہے ہیں۔ تاریخ نے ایسی کوئی شخصیت اور محمد کے سوا دیکھی ہی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَفِدَاهُ آبَاؤُنَا وَأُمَّهَاتُنَا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو، ایسی شخصیت تو کوئی نہیں۔ اس پہلو سے اب میں یہ عرض کروں گا کہ حضور کی شخصیت کا ایک پہلو، جیسا کہ میں نے کہا عظمت کا، یہ کہ نبی کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے۔ تو انجینئر نوید احمد صحیح کہہ رہے تھے کہ کوئی تاثر کسی درجے میں ہو سکتا ہے تو کوئی نبی سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی نبی بھی صحیح مقام وہی ہوگا کہ جو معین کر سکے گا محمد الرسول اللہ کا، کہ جو آپ سے برتر ہو۔ کمتر آدمی دیکھ تو سکتا ہے اوپر، لیکن معین نہیں کر سکتا، وہ تو جو اوپر کا ہے وہی طے کرتا ہے۔ یہ تو میرا خیال تھا کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہوگا۔ نماز عشاء کا یہاں اہتمام ہوگا، نماز باجماعت ہم ادا کریں گے جلسے کے اختتام پر، اس لیے اس میں کوئی تشویش آپ محسوس نہ کیجیے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے برتر کوئی نبی نہیں۔ اسی طریقے سے روحانی مقام آپ کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ تھوڑا سا اندازہ شیخ عبد القادر جیلانی کو ہو سکتا ہے، مجھے اور آپ کو تو نہیں ہو سکتا۔ شیخ معین الدین اجمیری کو ہو سکتا ہے رحمہ اللہ، علی حجویری کو ہو سکتا ہے رحمہ اللہ، کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کو اس اعتبار سے وہ شخصیتیں کچھ اندازہ دے سکیں گی، لیکن صحیح مقام کا اندازہ وہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ جو بالا تر ہو روحانیت میں محمد رسول اللہ سے، وہ بتا سکے گا کہ محمد کا مقام اس میدان میں کیا ہے۔ جو مقرب تر ہو اللہ سے، کتنا قرب تھا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات سے، کون بتائے گا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی اندازہ ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میں سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ صوم وصال حضور رکھتے تھے، اور صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا صبح سے، لیکن شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات میں بھی جاری رہا، اگلے دن بھی جاری رہا، اگلی شام کو جا کے افطار کیا، تو یہ 2 دن کا صوم وصال ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ اگلی دن بھی افطار نہیں کیا، پھر وہ دوسری رات سے ہوتا ہوا تیسرے روز کی شام تک پہنچ گیا، تو 3 روز کا صوم وصال ہو گیا۔ حضور رکھتے تھے، لیکن یہ کہ بعض صحابہ نے رکھنے کی کوشش کی تو آپ نے سختی سے منع کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا حضور آپ خود رکھتے ہیں، آپ ہمیں روکتے ہیں، آپ نے فرمایا، آپ ذرا نوٹ کیجئے۔ اب یہ جن کو ہم عام طور پر عرف عام میں کہہ دیتے ہیں وہابی، کہ جو مقام عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانتے ہیں نہ بیان کرتے ہیں، کوئی وہابی بھی اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں، وہ یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ کون بتائے گا؟ ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو تخیل سے، تصور سے، وہم سے، گمان سے، وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کیا سوچیں گے؟ صحابہ کرام سے حضور نے کہہ دیا تم میں سے کون ہے جو سمجھے گا اس بات کو؟ تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو؟ ایکم مثلی، ابھی تو عند ربی هو یطعمنی ویسقینی،
میں تو رات بسر کرتا ہوں اپنے رب کے پاس، اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ اب یہ روحانی غذا اللہ کیسے کھلاتا تھا، کس عالم میں وہ کھلاتا تھا، کس عالم میں یہ اللہ کے ساتھ جو ہے رات بسر ہوتی تھی، ہم کیا جان سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ جو اصل عظمت کے پہلو ہیں محمد الرسول اللہ کی شخصیت کے، ان کو تو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو اندیشہ یہ ہو جائے گا توہین کے مرتکب ہو جائیں گے۔ میں ایک لطیفہ پنجاب کا کہ ایک شخص جو ہے کوئی دیہاتی بیچارہ کسی مشکل میں تھا، کچھ پاس سے کوئی گاڑی میں گزر رہا تھا، ڈپٹی کمشنر تھا اس ضلع کا، اس نے دیکھا کہ کوئی مصیبت میں، اس نے کوئی مدد کی، اس کی بات جو ہے وہ مشکل رفع ہو گئی۔ اس دیہاتی نے اب اسے اپنے تصور کے مطابق بہت بڑی دعا دی، رب تینوں پٹواری کرے، اللہ تمہیں پٹواری بنا دے۔ اب یہ اس کی توہین ہے، وہ ڈپٹی کمشنر ہے، پٹواری سے لے کر ڈپٹی کمشنر تک کے کتنے، لیکن اس غریب دیہاتی کو تو پٹواری سے آگے پتہ ہی نہیں۔ اسے تو معلوم ہے کہ میرا سارا معاملہ پٹواری کے ہاتھ میں ہوتا، وہی جو ہے نقل زمین کا جو ہے وہ نقل درج کرتا ہے، انتقال عرضی ہوتا ہے، اسی کے قلم میں یہ طاقت ہے کہ وہ مالیہ معاف کرا دے کہ خرابہ ہو گیا، یہ جو اتنے رقبے کے اندر جو ہے وہ فصل خراب ہو گئی تو مالیہ معاف ہو جائے گا، اس میں سے لگان معاف ہو جائے گا۔ تو میرا تو نفع نقصان اس پٹواری کے ہاتھ میں ہے، یہی سب سے بڑی شخصیت ہے، یہی سب سے زیادہ با اختیار ہے۔ تو ڈپٹی کمشنر کو اس نے دعا دی کہ اللہ تجھے پٹواری کر دے۔ تو ہمارا حال یہی ہوگا اگر ہم حضور کے ان پہلوؤں کی عظمت کے بیان کی کوشش کریں۔ یہی وجہ ہے، بہت صحیح آپ کے سامنے رکھا شیخ سعدی کا وہ مصرع، لیکن واقعہ یہ ہے کہ پورے 2 اشعار جو قطع ہے شیخ سعدی کا، وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کو سنایا جائے۔ وہ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اے صاحب جمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير لقد نور القمر، اس چاند کو جو روشنی دی گئی ہے وہ آپ کے چہرے انور سے مستعار دی گئی ہے، اور آپ کی ثنا جیسا کہ اس کا حق ہے وہ تو ممکن ہی نہیں۔ وہی جو بات میں نے عرض کی، ہم ثنا کرنے کی کوشش کریں گے تو ممکن ہے توہین کے مرتکب ہو جائیں۔ جو مقام اور مرتبہ ہے آپ کی ثنا کا، وہاں تک ہمارا ذہن ہی نہیں پہنچ سکتا۔ لا یمکن الثناء، ممکن ہی نہیں ہے آپ کی ثنا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، جیسا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ کی ثنا کی جائے وہ تو ممکن ہی نہیں۔ لہذا ہمارے لیے پناہ گاہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ہم یہ کہہ کر جو ہے بس آپ کی ثنا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بعد عظیم ترین شخصیت وہ آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ اس سے بھی زیادہ خوبصورت الفاظ میں غالب نے کہا ہے، غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم۔ اے غالب، ہم نے خواجہ یہاں پہ حضور کے لیے، ممدوح کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہم نے حضور کی ثنا جو ہے وہ تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، ہم اس کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم کوشش کریں گے تو پھر کوئی گڑبڑ ہوگی، ہم کہیں توہین کے مرتکب ہو جائیں گے۔ غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، کہاں یہاں پہ کہ آن کا مخفف ہو گیا ہے، کہ آن ذات پاک، اس لیے کہ وہی ذات پاک ہے اللہ تعالیٰ کی تبارک و تعالی، مرتبہ دان محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو جاننے والا، جس کی میں نے شرح آپ کے سامنے کی ہے کہ کوئی جان سکتا تھا تو کوئی نبی جان سکتا تھا، لیکن آپ سے بلندتر نبی جان سکتا، اور بلندتر ہے نہیں۔ لہذا اب ایک ہی ہستی ہے کہ جو آپ کے مرتبہ و مقام سے واقف ہے صحیح معنی میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کام تو اللہ کے حوالے کر دیا۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، انسان کی حیثیت سے حضور کی عظمت، یہ کچھ پہلو ہماری سمجھ میں آ سکتے ہیں، ہمارے احساسات بھی ہیں۔ ہر باپ جو ہے ذرا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھے اور اس سچویشن کو دیکھے جس میں حضرت فاطمہ آئی تھی رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ سوچے کہ اس وقت وہ آپ جو ہے، آپ خود صدر ریاست ہے، آپ کے ہاتھ میں سارا اختیار ہے، آپ جس کو جو چاہیں دے دیں، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔
اور اس حال میں وہ جواب دیا ہے محمد الرسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ہم بحیثیت ایک انسان کے، بحیثیت باپ کے، بحیثیت شوہر کے، ہم آپ کی شخصیت کی عظمت کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت انسان آپ کی جملہ عظمتوں کو اگر جمع کیا جائے تو اس کا سم ٹوٹل کیا ہے، وہ ہے اصل میں میری گفتگو کا موضوع. وہ اس اعتبار سے ہے کہ جو کارنامہ آپ نے سر انجام دیا اپنی حیات دنیاوی میں، آغاز وحی سے لے کر اور آپ کے انتقال یا وصال تک کل 23 برس بنتے ہیں، 23 بھی ہیں قمری، 22 برس، 22.25 برس بنتے ہیں ہمارے حساب سے. اس 22 برس میں جو عظیم کارنامہ آپ نے سر انجام دیا ہے اس کا ہم کچھ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی حیثیت سے آپ کا کیا مقام ہے تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں. اس پہلو سے سوچئے کہ ایک عظیم انقلاب، عظیم نہیں، عظیم ترین انقلاب، جامع انقلاب، اور جامع نہیں، جامع ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا کل 22 برس کی مہلت کے اندر. یہ عظمت ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے آج عام لوگوں کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے بھی منکشف ہو رہی ہے. یہ صدی اس اعتبار سے پچھلے حالات جو رہے ہیں، خاص طور پر یورپینز کو، مغرب کی جو عیسائی اقوام تھی، انہیں جو قد تھی حضور کی ذات مبارکہ سے، اور بعض پہلوؤں سے مجھے ان سے ہمدردی بھی ہے کہ ان کے ممدوح اعظم ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، یا نمبر 2 پر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. تو حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ دونوں نے ایک شادی بھی نہیں کی، حضور نے متعدد شادیاں کی. یہ کڑوی گولی ان کے حلق سے نہیں اترتی. ان کا تصور تو یہ ہے کہ اگر کوئی روحانی طور پر اونچی شخصیت ہو تو اسے شادی وادی نہیں کرنی چاہیے، وہ تو بس اللہ سے لو لگائے. یہ گھر گرہستی کے بکھیڑے، یہ مشکلات، یہ مسائل، یہ چیزیں تو در حقیقت پھر وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے والی بات جو ہے اس میں رکاوٹ بنتی. لہذا وہ شے ان کے حلق سے اتری نہیں کبھی. اس لیے وہ حضور کی عظمت جو تھی وہ گویا کہ حجاب بن گیا آپ کی شخصیت کا یہ پہلو کہ ان کی نگاہوں سے اوجھل رہی شخصیت حضور کی. لیکن یہ کہ اس صدی میں جس اعتبار سے غیر مسلموں نے اعتراف کیا ہے، اب اس کی میں مثال آپ کو زیادہ تو نہیں دے سکتا کہ میں بہت سے آپ کے سامنے حوالے دینے شروع کر دوں. کارلائل نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا اور فلاں نے کیا کہا، کوئی فائدہ نہیں ہے. 3 حوالے آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک اس صدی کے آغاز سے لے کر 20 برس کے بعد، یعنی 1920 میں ایم این رائے، ہندوستان کا ایک بہت چوٹی کا انقلابی انسان، کمیونسٹ، اور کمیونسٹ انٹرنیشنل کا رکن تھا. یہ گویا کہ جو اس وقت کی عظیم ترین جماعت تھی کمیونسٹ پارٹی، ایک عظیم انقلاب 1917 میں برپا ہو چکا تھا، پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا. تو کمیونسٹ انٹرنیشنل کا وہ رکن تھا ایم این رائے. اس نے تقریر کی لاہور میں بریڈ لا ہال میں، دی ہسٹوریکل رول آف اسلام. اور یہ بات میرے علم کی حد تک، ممکن ہے پہلے بھی کسی نے کہی ہو، میری محدود معلومات جو ہے ان کی روح سے میں کہہ رہا ہوں، پہلی مرتبہ اس نے اس عظمت محمدی کا اعتراف کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین، جامع ترین، گمبھیر ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بڑی عمدہ بات اس نے کہی کہ میں اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ اسلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیل گیا اور ربع صدی میں جزیرہ نماء عرب سے نکل کر مشرق میں آکسس ریور تک اور مغرب میں اٹلانٹک اوشن تک پہنچ گیا. یہ سرعت رفتار، یہ بجلی کی سی رفتار کے ساتھ پھیل جانا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہوا. چند سالوں کے اندر سکندر اعظم مقدونیہ سے چلا ہے، آج کل اسے میسیڈونیا کہہ رہے ہیں، وہ مقدونیہ ہم نے تو پڑھا تھا، لیکن آج کل جو یہ کوسوو کا معاملہ ہوا ہے تو بار بار یہ لفظ آتا ہے. کوسوو سے بالکل سرحد ملنے والی وہ مقدونیہ کی ریاست ہے، وہاں سے چلا اور کہاں پہنچ گیا؟ دریائے بیاس. بڑی تیزی کے ساتھ برق رفتاری سے جو راستے میں آیا شکست دیتا ہوا اور وہ پہنچ گیا. اسی طریقے سے اٹیلا چلا تھا صحرائے گوبی سے، یہ چین کے شمال میں، چین کے اور رشیا کے درمیان جو گوبی ڈیزرٹ، یہاں سے وہ اٹیلا چلا اور وہ پورا ایشیا کراس کرتا ہوا ڈنیوب کی وادی تک پہنچ گیا.
فتوحات کے جھنڈے گاڑتا چلا گیا. تو اس نے کہا کہ اگرچہ یہ چیزیں پہلے بھی ہوئی ہیں دنیا میں، لیکن ان فتوحات کے بعد دنیا میں کوئی روشنی نہیں آئی، کوئی علم اور ہنر کی ترقی نہیں ہوئی، کوئی تہذیب و تمدن کا کوئی نیا نظام نہیں آیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کارنامہ سر انجام دیا 22 برس میں، پھر آپ کے وصال کے بعد 24 برس کے اندر اندر کہاں سے کہاں وہ بات پہنچ گئی. تھمتا نہ تھا کسی سے سیل روا ہمارا. لیکن یہ کوئی بروٹ ملٹری ایکسکرشن نہیں تھی، یہ کوئی صرف جو ہے فوجی مہمیں نہیں تھی. ان کے جلوں میں نئی تہذیب آئی، نیا تمدن آیا، نیا نظام آیا، نئے علوم آئے. دنیا کے اندر نئے نئے علوم کی ایجاد کی ان عربوں نے جو امی تھے، جن کا لقب ہی یہ تھا امیین. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جن کے پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. وہاں تو انگلی پر گنے جا سکتے تھے کہ یہ لوگ پڑھے ہوئے مکے میں چند، اور ان لوگوں کو علم کے نئے نئے دروازے ان کے ذریعے سے اللہ نے کھلوائے، نئے نئے علوم کی ایجاد انہوں نے کی. الجبرا کس کا ایجاد کردہ ہے؟ کیمیا کا کس نے آغاز کیا ہے؟ ان عربوں نے، ان پڑھ عربوں نے. تو نئی تہذیب، اس کو علامہ اقبال نے کہا ہے، مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید. ایک نئی قومیت، ایک نیا آئین، ایک نیا طرز حکومت، ایک نیا معاشی نظام، ایک نیا سماجی نظام جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روشناس کرایا. آپ کو معلوم ہے پھر مسلمانوں نے مشرق سے بھی علوم لیے، مغرب سے بھی لیے، ان علوم کو ترقی دی، اور وہی ترقی یافتہ علوم تھے کہ جو پھر عربوں کے ذریعے سے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں کے ذریعے سے پھر یورپ نے دوبارہ اخذ کیے. اور وہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی 3 ملک ہیں کہ جو اسپین کے ساتھ قریب رہتے ہیں. ان تینوں ملکوں سے نوجوان آتے تھے. کارڈووا، ٹولیڈو، گرناڈا، یہ یونیورسٹیاں غرناطہ کی اور قرطبہ کی اور تولیتلا کی یونیورسٹیز میں آ کر تعلیم حاصل کرتے تھے، اور پھر جاتے تھے. تو رینیسنس بھی انہوں نے شروع کیا، تحریک احیاء العلوم، علوم کو زندہ کیا یورپ میں ان لوگوں نے جو یہاں سے سیکھ کر گئے تھے. تحریک اصلاح مذہب، ریفارمیشن، ان لوگوں نے شروع کی جو یہاں آ کر عربوں سے سیکھ کر گئے تھے. تو یہ بات تھی جو ایم این رائے نے کہی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانی کا عظیم ترین، گمبھیر ترین، جس کو کہیں گے کہ موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن آف ہیومن ہسٹری، وہ ہے جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا آ جائیے 60 سال بعد، اور یہ مشابہت ہے کہ شروع سے 20 سال 1920، صدی کے اختتام سے 20 سال پہلے 1980. کتاب چھپتی ہے امریکہ میں، مینہٹن میں. مصنف اب بھی زندہ ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ. اس نے ایک عجیب انداز اختیار کیا. مشاہیر عالم پر تو کتابیں اس سے پہلے بھی بہت سی لکھی گئی، مشہور لوگ کون کون گزرے ہیں. اس نے یہ کیا، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن of 100 most influential personalities of human history. تاریخ انسانی میں حالات کے رخ کو موڑنے والی شخصیتیں، جو دھارا تاریخ کا جا رہا ہے اس کا رخ موڑنا. تو وہ کون سی شخصیتیں ہیں جنہوں نے کہ تاریخ انسانی جو ہے اس کے دھارے کے رخ کو موڑا. اچھا، ان میں پھر دیکھیں کہ سب سے زیادہ وہ رخ کا موڑنے والا کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون. تو سلیکشن، لیکن صرف سلیکشن نہیں، گریڈیشن بھی، کہ ان میں درجہ بندی بھی کی جائے. اسی کتاب کا عنوان ہے دی 100، اور اس میں وہ نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ کو نمبر 3 پر لے گیا ہے. مسلمانوں میں سے پھر صرف ایک کو اور لیا ہے اس نے، وہ حضرت عمر فاروق کی شخصیت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہیں وہ 50 یا 51 نمبر پر لایا، درمیان میں بالکل. لیکن حضور کو جب نمبر 1 پر لاتا ہے تو وہ کہتا ہے نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن، مجھے اس کی وجہ بیان کرنی ہوگی، توجیہ کرنی ہوگی. میں عیسائی ہوں، میں ویسٹرن ہوں، میں یہاں امریکہ کا پیدا ہوا یہاں پہ پلا بڑھا ہوں، اور میں محمد کو کہہ رہا ہوں کہ ہی از آن دی ٹاپ آف دی لسٹ آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری، اینڈ ہی از آن ٹاپ. تو نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. وہ ایکسپلینیشن جو ہے اس کی ذہانت کا شاہکار ہے. اس نے کہا دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. یہ ایک نہیں کہا، دی اونلی پرسن. ایک ہی انسان ہے پوری انسانی تاریخ میں سپریملی سکسیسفل
in both the religious and the secular fields. اب اس میں جو دو الفاظ ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ جو موجودہ مغربی تصور ہے اس کی روح سے انسانی زندگی کے دو حصے بالکل علیحدہ ہیں. انفرادی حصہ مذہب کا تعلق اس سے ہے اور اس میں ہر شخص آزاد ہے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے، بت کو پوجے، پتھر کو پوجے، یہاں تک کہ جس کا جی چاہے اعضائے تناسل کو پوجے. ہندوؤں میں آپ کو معلوم ہوگا اعضائے تناسل کی بھی پوجا ہوتی ہے، درختوں کو پوجے، سانپ کو پوجے، جو چاہے پوجو بھائی. تو یہ آزادی ہے تمہیں، جو چاہو بلیو کرو، جس طرح چاہو جس کو چاہو ورشپ کرو، کھلی چھٹی. لیکن دی پولیٹیکل سسٹم، دی اکنامک سسٹم، دی سوشل سسٹم، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے درمیان جو ہے وہ لگا کر ڈیش ان کو ایک بنایا جاتا ہے. یہ انسان کی اجتماعی زندگی ہے، یہ سیکولر ہوگی. اس کا کوئی تعلق کسی مذہب سے نہیں ہوگا، بلکہ لوگ خود بیٹھیں گے، نمائندے جو ہے طے کر دیں گے. شراب کو بند کرنا چاہے بند کر سکتے ہیں، کھولنا چاہے کھول سکتے ہیں. 1918 میں امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ پاس ہوا کہ شراب بند، اس لیے کہ اس کے نشے کی وجہ سے بڑے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں. پھر یہ کہ شراب کے نشے میں سفراء ہوں یا وزراء ہوں، وہ جب نشے میں دھت ہو گئے کسی پارٹی میں ہے تو جو حکومت کے اونچے راز ہوتے ہیں، بڑے سینسیٹیو سیکرٹس، وہ ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں. یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز، یہ سارا ڈیٹا جمع ہوا، اس کے بنا پر قانون بنا دیا. لیکن ظاہر بات ہے چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. یہ معجزہ تو محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حکم آیا شراب کی آخری بندش کا تو جنہیں پیتے ہوئے عمریں گزر گئی تھی، پھر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا ادھر. لیکن یہ ان کا معاملہ کیا تھا؟ وہ تو یہی تھا کہ پھر یہ 37-32 میں آ کر اسے واپس ریورس کرنا پڑا کہ نہیں، یہ تو لوگوں کی عادت ہے، اس کو تو پینے کی اجازت ہونی چاہیے. یہاں پہ یہ ہے کہ دو مردوں کی شادی کا قانون بنا دیں، بیٹھ کر بنا دیں، ٹھیک ہے. ایک مرد شوہر ہوگا قانون کی نگاہ میں، اور دوسرا مرد بیوی ہوگا قانون کی نگاہ میں. جو بھی ان کے ہاں کے فیملی لاز ہیں ان میں وہ وائف اینڈ ہسبینڈ کی حیثیت اختیار کر جائیں گے، اگرچہ دونوں مرد ہیں. دو عورتوں کی شادی کر دیجیے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سوشل لائف ہے، اکنامک لائف ہے، پولیٹیکل، اس میں کسی مذہب سے سروکار نہیں ہے. یہ تو بیٹھ کر انسان اپنے خود طے کرے گا. اب یہ دو فیلڈ ہو گئے. ایک فیلڈ ہے مذہب کا، اخلاق کا، روحانیت کا. دوسرا فیلڈ ہے ریاست کا، سیاست کا، تمدن کا، اقتصادی نظام کا، معاشی اور معاشرتی ویلیوز کا. اس نے کہا کہ جو لوگ ادھر اونچے ہیں وہ ادھر کچھ بھی حیثیت ان کی نہیں. اب بڑی مثالیں موجود ہیں. حضرت مسیح بہت اونچے ہیں، اخلاق، روحانیت اس میں بہت بلند، لیکن ریاست، حکومت، سیاست زیرو. آپ کا تو کوئی جو ہے کردار ہے ہی نہیں. گوتم بدھ بہت بلند، لیکن اسی طرح دوسری طرف زیرو. اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، آپ بڑے بڑے فاتح، بڑے حکمران دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن ادھر کیا حیثیت ہے ان کی؟ خاص طور پر یہ سکندر اعظم ادھر بہت اونچا، ادھر کیا ہے؟ زیرو سے بھی کام نہیں چلے گا، مائنس لانا پڑے گا. اٹیلا ادھر بہت اونچا، ادھر کیا ہے؟ مائنس. وہ کہتا ایک ہی آدمی ہے پوری انسانی تاریخ میں، ہی از دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل ان بوتھ دی فیلڈز. میرے نزدیک اس کی ذہانت کا شاہکار ہے. اب میں نے یہ دو گواہیاں آپ کو دے دی، تیسری گواہی دے دوں. ایک مشرق سے تھی ہندوستان کی، ایک مغرب بعید ہو گیا امریکہ. وہ تو ہمارے ہے بھی پیچھے، ہمارے اس کرۂ ارضی کا وہ پشت ہے. ہمارے ہاں یہ رات ہے تو وہاں دن کا ہوگا بہت سے علاقوں کے اندر. لیکن یہ درمیان میں برٹن، ایچ جی ویلز کے جو فکشن رائٹر کی حیثیت سے، سائنٹیفک فکشن رائٹر، وہ مشہور ہے. لیکن اس نے عام تاریخ عالم پر دو کتابیں لکھی. ایک ہسٹری، شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، ایک کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ. کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے وہ میں پہلی بات بھی بیان کر دوں. حضور کے ذاتی کردار پر اس نے بڑے چھینٹے بلکہ بہت رقیق حملے کیے، بالکل اسی طرح کے جیسے کہ سلمان رشدی نے کیے، یا جیسے وہ رنگیلا رسول کا جو مصنف تھا جس کو کہ پھر غازی علم الدین شہید نے قتل کیا ہے. اس طرح کے جو حملے کیے حضور کی ذاتی زندگی پر.
اور وہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اسٹیبلش ہو جائے کہ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت اس کی ہوتی ہے کہ جس کا اقرار فضیلت کا اس کے دشمن بھی کرے۔ دوستوں کو تو ظاہر بات ہے، آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کو خیر ہی خیر آپ کے اندر دیکھے گا، آپ کی کوئی برائی اسے نظر نہیں آئے گی، اور جو آپ کا دشمن ہے اسے آپ کیا کوئی خیر نظر نہیں آئے گا، آپ کے عیب بھی نظر آئے گی۔ لیکن اگر دشمن اقرار کرے کہ نہیں صاحب اگرچہ میرا وہ دشمن ہے اور میں اس کا دشمن ہوں لیکن اس میں یہ خوبی ہے، معلوم ہوا کہ اب اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہے جس کا کہ اقرار دشمن کرے۔ تو میں نے اسی لیے یہ اسٹیبلش کر دیا وہ دشمن ہے، رقیق حملے کر رہا ہے، بلکہ اس اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے کہ میں اس کی حماقت کے شاہکار کے طور پر اس کی یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ کی عظمت کا قائل ہے، حضرت ابو بکر کی عظمت کا قائل ہے، حضرت عمر کی عظمت کا قائل ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھیے نقل کفر نہ باشد، میں اس کا جملہ آپ کو سنا رہا ہوں، حضور کے بارے میں کہتا سمجھ میں نہیں آتا اتنے گھٹیا آدمی کے گرد اتنے عظیم لوگ کیسے جمع ہو گئے، یہ تعجب کا اظہار کر رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بات تو اس سے پوچھی جانی چاہیے کہ بے وقوف آدمی، پھل تو درخت جو ہے اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جب تم مان رہے ہو کہ خدیجہ اور ابو بکر اور عمر بڑی عظیم انسان، بڑے عظیم عظمت کے اوپر فائز ہیں، تو تمہیں ماننا چاہیے کہ یہ تو شجرہ طیبہ کے پھل ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہکار ہیں، تو ان سے تو ان کی عظمت کو مانو۔ لیکن یہ کہ بہرحال اس پہلو سے جیسا کہ میں نے کہا وہ دشمن ہے، لیکن آخر میں آتا ہے تو جو بات اس نے کہی ہے واقعہ یہ کہ اس پر بھی ٹریبیوٹ پے کرنا پڑتا ہے، اس کی ذہانت کو ماننا پڑتا ہے۔ اس نے کہا، اس نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے حضور کا، اس میں سے کافی کوٹیشنز دیے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سفید فام کو سیاہ فام پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سیاہ فام کو کسی سرخ اور سفید رنگت والے پر کوئی فضیلت نہیں، الا بالتقوی، یہ تقوی سے ہوتی ہے فضیلت، ان چیزوں سے نہیں۔ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، یہ کوٹ کر کے لکھتا ہے، اور میں جملہ اس کا اب آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے although the sermons of human equality, fraternity and freedom، یہ تین الفاظ، انسانی مساوات، انسانی اخوت، انسانی مساوات، تین چیزوں کا، اور حریت، انسانی حریت۔ Although the sermons of human freedom, fraternity and equality were said before also، محمد سے پہلے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے لوگوں نے واز کہے، پھر ذکر کرتا ہے خاص طور پر حضرت مسیح کا، عیسائی ہے۔ We find a lot of such persons in Jesus of Nazareth، مسیح ناصری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہاں بھی ہمیں ملتے ہیں، واز تو موجود ہیں، but it must be admitted، لیکن اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہے that it was محمد صلی اللہ علیہ وسلم who established a society on these principles، based on these principles for the first time in human history۔ پہلی شخصیت جنہوں نے ان اصولوں پر ایک انسانی معاشرہ تعمیر کر کے دکھا دیا۔ واز کہنے میں کیا جاتا ہے، واز کہیے انسانی اخوت کے، لو تھائی نیبر ایز تھائی سیلف، آپ اپنے پڑوس سے بھی، پڑوسی سے بھی ایسی محبت کیجئے جیسے اپنے آپ سے کرتے ہیں، حضرت مسیح کا قول ہے۔ تو تعلیمات تو تھیں، مواعظ تھے، and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth، but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ اور یہ تین الفاظ میں چاہوں گا ذرا گرہ سے باندھ لیں، ہیومن ایکویلٹی، فریٹرنیٹی اینڈ فریڈم، اس لیے کہ اس کا ذکر بعد میں بھی شاید آئے۔ بہرحال میں یہ تین گواہیاں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان سے وہ عظمت جو بحیثیت انسان، یعنی حضور کی اور انسان کی حیثیت سے جتنی حیثیتیں ہیں ان سب کو جمع کر دیا جائے تو سم ٹوٹل جو ہے وہ آپ کا جو کارنامہ حیات ہے اس کا اصل حاصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ نے 22 برس کی جد و جہد میں تاریخ انسانی کا عظیم ترین، جامع ترین، گمبھیر ترین انقلاب برپا کیا۔ اس اعتبار سے ذرا میں چاہتا ہوں 2-4 منٹ اس میں بھی لگا لیں ہم
کہ جن دو انقلابات کا بہت چرچا ہے ہماری ہیومن ہسٹری میں، اور یہ پچھلے کوئی 250 برس کی بات ہے، اس سے پہلے پوری دنیا میں ایک ہی نظام تھا، بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے نیچے جاگیردار ہیں، 20,000 منصبدار، 30,000 منصبدار، وہاں جو ہے ان کو بیرنز کہہ دیتے تھے، لارڈز کہہ دیتے تھے، باقی اوپر بادشاہ ہیں، نیچے بیچارے کمی کاری کام کر رہے ہیں یا کاشتکار ہیں وہ کھیتی کر رہے ہیں، ان سے آ کر جو ہے وہ لگان یا ان سے لائنس شیئر جو ہے وہ لے جاتا ہے جاگیردار، اور پھر جاگیردار اس کا ایک حصہ پہنچا دیتا بادشاہ کو اور ایک اپنے پاس رکھ کے عیش کرتا۔ یہ نظام یونیورسل تھا، پوری دنیا میں تھا۔ اس نظام سے جو انسان نے آزادی حاصل کی ہے وہ پہلا تھا انقلاب فرانس، 250 برس ہو چکے اس کو۔ دوسرا انقلاب آیا روس کا، بولشوک ریولوشن آف 1917۔ ان دونوں میں دو اعتبارات سے آپ کو چیزیں نظر آئیں گی تاکہ آپ اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ جو ہے انقلاب محمدی سے سمجھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے دونوں انقلاب جزوی تھے۔ فرانس کے انقلاب سے صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، بادشاہت ختم، جمہوریت آ گئی۔ بولشوک ریولوشن سے صرف معاشی نظام بدلا، مینز آف پروڈکشن جو ہے وہ کھیت ہو، وہ دکان ہو، وہ کارخانہ ہو، وہ کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا، اجتماعی نیشنلائز ہے بس۔ باقی نہ وہاں عقائد بدلے، نہ یہاں عقائد بدلے، نہ وہاں انفرادی سیرتیں بدلی، نہ یہاں انفرادی سیرتیں بدلی، معاشرتی ڈھانچہ وہی کا وہی کرسچنز پہلے تھے، وہی کرسچنز بعد میں رہے، اور کوئی نظام میں تبدیلی نہیں آئی۔ صرف ون ایسپیکٹ آف ہیومن لائف، پولیٹیکل، وہ انقلاب فرانس میں، اکنامک، اقتصادی، وہ انقلاب روس میں۔ اب اس کے تقابل میں دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب برپا کیا۔ یہاں میں کہا کرتا ہوں کہ آپ مائکروسکوپ لگا کر دیکھیے، کوئی چیز ایسی رہ گئی جو نہ بدلی ہو۔ عقائد، نظریات، خیالات بدل گئے، ذاتی اخلاق، سیرت و کردار بدل گئے، شب و روز کے ڈھنگ اور انداز بدل گئے، اور معاشرتی اقدار بدل گئیں، پورا اقتصادی ڈھانچہ بدل گیا، پورا سیاسی ڈھانچہ بدل گیا، ان پڑھ قوم کو دنیا کا معلم بنا دیا، علوم کا موجد بنا دیا۔ کوئی شے ایسی نہیں رہ گئی جو سابقہ حال پر ہو، ہر شے بدل گئی۔ اتنا جامع انقلاب، اتنا گمبھیر انقلاب تاریخ انسانی میں کوئی اس کی نظیر موجود نہیں۔ اچھا ایک دوسرے پہلو سے دیکھیے، انقلاب فرانس ہو یا انقلاب روس ہو، اس کا فکر دینے والے، نظریہ پیش کرنے والے، دعوت دینے والے کچھ اور لوگ تھے، والٹیئر اور روسو جیسے مصنفین تھے۔ ادھر مارکس اور اینجلز نے مل کر کتاب لکھی تھی داس کیپیٹال، لیکن یہ نہ مارکس، نہ اینجلز، نہ والٹیئر، نہ روسو یہ میدان کے آدمی تھے ہی نہیں، لہذا نہ مارکس کے ذریعے سے کہیں انقلاب آیا، بلکہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے فرانس میں بیٹھ کر اور انگلستان میں بیٹھ کر، وہاں تو انقلاب آیا ہی نہیں، اور اس کے پہلے ہی اس کی موت بھی واقع ہو گئی، نہ انگلستان میں آیا نہ فرانس میں آیا۔ لیکن یہ کہ چونکہ یہ مرد میدان نہیں تھے، یہ قائد نہیں بن سکے، عین میدان میں آ کر قائد انقلاب نہیں بن سکے، وہ مفکر ضرور تھے لیکن یہ کہ وہ قیادت نہیں کر سکے انقلابی عمل کی۔ یہی وجہ ہے کہ فرانس کا ریولوشن مشہور ہے بلڈی ریولوشن، موبس کے ذریعے سے آیا ہے، وہ کہ جن کی کوئی قیادت تھی نہیں، لیڈر لیس موبس، انہوں نے جو قتل کا اور کچھ تو خون کا بازار گرم کیا، وہ تاریخ کے اندر وہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح روس میں مارکس کی تو کوئی قیادت نہیں تھی، وہ تو بولشوک اور مولشوک پارٹیاں تھی، کوشش کر رہی تھی۔ لینن بھی وہ ایگزائل میں تھا، عین وقت پر پہنچا ہے، اس نے ہائی جیک کی ہے قیادت اور اس کے ذریعے سے انقلاب برپا ہوا۔ یہاں آپ دیکھیے ایک فرد واحد اپنی دعوت کا آغاز کرتا ہے، فکر بھی وہی دے رہا ہے، داعی بھی وہی ہے، اسٹریٹ پریچر بھی وہی ہے، مربی بھی وہی ہے، معلم بھی وہی ہے، مزکی بھی وہی ہے، پھر وہی شخصیت ہے جو میدان میں آ کر اب لیڈ کر رہی ہے، اب بدر کے اندر قیادت فرما رہی ہے، احد میں قیادت فرما رہی ہے، جنگ احزاب میں قیادت فرما رہی ہے، وہی شخصیت۔ اور 22 برس میں وہی ایک آدمی جس نے ایک شخص کی حیثیت سے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھا، ٹوٹل ریولوشن، موسٹ پروفاؤنڈ ریولوشن، گمبھیر ترین انقلاب برپا کر کے دنیا سے رخصت ہو، کوئی مثال نہیں ہے۔
اس سے وہ عظمت جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اجاگر ہو کر سامنے آتی ہے، اور یہ وہ عظمت ہے جس کو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں، اگرچہ افسوس کہ ہماری اپنی نگاہ اس پہلو پر نہیں گئی، حضور کی اس عظمت کو ہمارے مصنفین میں سے کسی نے نمایاں نہیں کیا، لیکن یہ کہ خاص انسان کی حیثیت سے حضور کی عظمت کو غیر مسلموں نے سمجھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمارے لیے تو آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو ہم تو آپ کی عظمت کو ان میدانوں میں دیکھتے ہیں، وہاں ظاہر بات ہے کہ ہم قاصر ہیں اس سے کہ آپ کی اصل عظمت کا اندازہ کر سکیں۔ وہاں تو یہی کہنا پڑے گا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، اور غالب ثناء خواجہ بیزداں گذاشتیں کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ ہم نے بحیثیت انسان حضور کی عظمت پر غور نہیں کیا۔ وہ غیر مسلم ہے، وہ آپ کو نبی تو نہیں مان رہے، لہذا ان کے نزدیک جو آپ کی عظمت آ رہی ہے سامنے، وہ ایک انسان کی حیثیت سے، ایک داعی انقلاب کی حیثیت سے، ایک قائد انقلاب کی حیثیت سے، عظیم ترین گمبھیر ترین انقلاب برپا کرنے والی شخصیت کے اعتبار سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور کی عظمت کا وہ پہلو ہے جس سے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے اجاگر کرنے کی، واضح کرنے کی۔ اس کا اصل سبب میں بعد میں بیان کروں گا، البتہ یہ تھوڑا سا نقشہ میں چاہتا ہوں، اگرچہ وقت ایسا نہیں ہے کہ میں کس پروسیس سے حضور نے یہ انقلاب برپا کیا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا زین العابدین صاحب نے، میری پوری کتاب ہے تقریباً 400 صفحات کی، منہج انقلاب نبوی، وہ اصل میں ایک اعتبار سے سیرت کی کتاب ہے، لیکن میں نے سیرت کا یوں سمجھیے کہ بٹوین دی لائنز جس کو آپ کہتے ہیں، یا جس کے لیے لفظ استعمال ہوگا فلسفی آف سیرہ، ایک آپ کو معلوم ہے ایک ہے تاریخ، ایک مضمون ہے ہسٹری، ایک ہے فلسفی آف ہسٹری، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہسٹری میں تو حالات و واقعات آپ پڑھ لیں گے، اس سن میں یہ ہوا، اس میں یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، فلاں نے فلاں کو شکست دے دی، ابراہیم لودھی کو بابر نے شکست دے دی، پانی پت کی پہلی جنگ میں آپ وہ حاکم بن کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ گرا تو کیوں گرا، کوئی ابھرا تو کیوں ابھرا، کوئی تہذیب ختم ہوئی تو کیوں ہوئی، اور کسی تہذیب کو عروج حاصل ہوا تو کیوں ہوا، یہ کیوں کا معاملہ ہے فلسفی آف دی ہسٹری کا۔ اسی طریقے سے ایک سیرت ہے، آپ سن وار واقعات کو پڑھتے چلے جائیے، یہ سیرت ہے۔ ایک یہ کہ بٹوین دی لائنز آپ پڑھیں کہ وہ عظیم انقلاب جو آپ نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پروسیس کیا تھا، اس کی سٹیجز کیا تھی۔ بلکہ ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، دیکھنے والوں کو اس میں کچھ تضادات بھی نظر آتے ہیں، چنانچہ یہ بڑا تاریخی جملہ ہے، اس دور کا جو سب سے بڑا فلسفی ہسٹری کا ہسٹورین اینڈ فلاسفر آف ہسٹری ٹوائن بی، اس نے زہر میں بھجا ہوا ایک جملہ کہا ہے، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ یعنی ان کے سامنے نقشہ آتا ہے حضور کا تو مکی زندگی میں تو انہیں نظر آتا ہے واقعی ویسا ہی ہے جیسے حضرت مسیح کا تھا۔ حضرت مسیح بھی اسٹریٹ پریچنگ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کا تزکیہ کر رہے ہیں، ان کے اخلاق کو بلند کر رہے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے تو آپ اس کو بھی دعا دیتے ہیں۔ یہ کام حضرت مسیح کا، یہی نقشہ محمد عربی کا ہے مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتا ہے وہاں تو فیل ہو گئے، وہ ان کے کہنے کے مطابق جان بچا کر وہاں سے بھاگنا پڑا، ہی فیلڈ ایز اے پروفٹ۔ لیکن اب مدینے میں ایک نیا محمد سامنے آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہی از اے اسٹیٹس مین، وہ تو بڑا مدبر ہے، سیاستدان ہے، سپہ سالار ہے، حکمران ہے، وہ جب بڑی بڑی صلحیں کرتا ہے تو کس قدر معاملہ فہمی کا اور دور اندیشی کا ثبوت دیتا ہے۔ اب یہ ہے اس کا کمال، ہی سکسیڈڈ ایز اے اسٹیٹس مین۔ اس ایک جملے کی شرح ہے جو منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ، یہ برطانوی پروفیسر ہے، اور اس کی 2 کتابیں حضور پر، حضور کی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، اور وہی زہر ہے اس میں کہ یہ مکے والا محمد کچھ اور نظر آتا ہے ہمیں، یہ مدینے والا محمد اور ہے، یہ 2 محمد ہیں۔ تو اس نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ اس کو نمایاں کرنے کے لیے، ہائی لائٹ کرنے کے لیے 2 علیحدہ جو ہے کتابیں بنا دی، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ۔ اور اس محمد ایٹ مدینہ میں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کوئی مدح کا اور تعریف کا کوئی لفظ انگریزی زبان کا چھوڑا نہیں ہے جو حضور کے لیے استعمال نہ کر دیا۔ آپ کی معاملہ فہمی، آپ کی دور اندیشی، آپ کی منصوبہ بندی، آپ کی انسان شناسی، آپ کی موقع شناسی،
یہ تمام چیزیں اس کے لیے جتنے الفاظ انگریزی زبان میں ہو سکتے ہیں سپرلیٹو ڈگری دوسرے استعمال کر دیے. نہایت موقع شناس، نہایت انسان شناس، نہایت مدبر، بہت عظیم سیاستدان اور اسٹیٹس مین، بہت عمدہ حاکم، بہت عمدہ جو ہے وہ معاہدے کرنے والا، نیگوشیٹ کرنے والا، بہت ہی اعلیٰ نیگوشیٹر، یہ سارے استعمال کر دیے. لیکن کنٹراسٹ دکھایا ہے ہمارے ہاں اصل میں، چونکہ ہم نے سطحی طور پر دیکھا کہ بڑی تعریفیں لکھی ہے اس نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو سیرت کانفرنسیں شروع ہوئی تھی ضیاء الحق صاحب کے دور میں، ایک مرکزی سیرت اجلاس ہوتا تھا اسلام آباد میں، پروونشل کانفرنسز ہوتی تھی، تو منٹگومری وارڈ کو باقاعدہ بلایا گیا تھا کہ آ کر آپ تقریر کیجئے سیرت پر. لیکن جو زہر گھلا ہوا اس کے اندر، وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اسی کنٹراسٹ کو نمایاں کرتے ہیں. وہ کنٹراسٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مکے میں تو صورت یہ ہے کہ حضور کو کوئی گالی بھی دے کر جا رہا ہے تو آپ اس کو بھی دعا دے رہے ہیں. مسلمانوں کو بھی حکم یہ ہے کہ چاہے تمہارے جسم کے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، چاہے تمہیں انگاروں کے اوپر زندہ بھون دیا جائے، تم کوئی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں کرو گے. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. کجا یہ کجا وہاں، قاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، لڑو اب ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. اخرجوہم من حیث اخرجوکم، انہیں نکالو وہاں سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. وہاں کہا جا رہا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ٹٹ فار ٹیٹ، آؤ میدان میں. تضاد ہے کہ نہیں ہے؟ ظاہر تو تضاد ہے، لیکن یہ تضاد ریزالو کیسے ہوتا ہے؟ در حقیقت ایک پروسیس ہے، ریولوشنری پروسیس. اس ریولوشنری پروسیس میں ہر شے اپنی جگہ پر صحیح نظر آئے گی کہ اس کی ایک سٹیج وہ ہوتی ہے جس میں وہی ہونا چاہیے جو محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک سٹیج وہ آتی ہے جس میں وہی کچھ ہونا چاہیے جو محمد نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک یہ آپ کا انقلابی کردار ہمارے سامنے نہ ہو کہ آپ کا ہدف کیا تھا، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی اور 3 مرتبہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے بندے کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رسول کو 2 چیزیں دے کر، الہدی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، نوع انسان را، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، نوع انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین. الہدی دے کر بھیجا اور دین حق دے کر بھیجا. کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دے. گویا کہ ایک ریولوشن، نظام زندگی جو پری ایگزسٹ کر رہا ہے، پہلے سے موجود ہے، اسے اکھاڑ کر پھینک دیں اور اللہ کا دین حق نافذ کریں، غالب کریں، قائم کریں. تو اسائنمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو، وہ ہے ریولوشنری اسائنمنٹ. انقلاب کا جو ہے عمل آپ کے حوالے کیا گیا. اور اس اعتبار سے اس آیت پر غور ضرور کیجیے گا. باقی جو نوید صاحب نے آپ کو آیت سنائی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یہ الفاظ وہ ہیں جو آپ کو دوسرے رسولوں کے لیے بھی مل جائیں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، تمام رسول مبشر تھے، نذیر تھے، داعی الی اللہ تھے، اپنی اپنی جگہ وہ بھی چراغ ہدایت تھے. یہ تمام چیزیں مشترک ہیں حضور میں اور سابقہ تمام انبیاء اور رسل میں. یہ آیت صرف محمد کے لیے آ رہی ہے اور 3 مرتبہ آ رہی ہے. یہ آیت کسی اور نبی کے لیے نہیں آئی، عیسیٰ کے لیے نہیں، موسیٰ کے لیے نہیں، ابراہیم کے لیے نہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو معلوم ہوا کہ جو اسپیشل آپ کا ایک امتیازی وصف ہے انبیاء اور رسول کی مقدس جماعت میں، وہ اس آیت کے حوالے سے کہ آپ کو تو اسائن کیا گیا ہے یہ جاب کہ آپ پورے نظام کو بدل دیں اور ایک نظام دین حق قائم کریں. اب اس کو دیکھنا وہ آپ نے کیسے کیا ہے، کس قدر کامیابی سے کیا ہے، اس کے کیا سٹیجز ہیں، اس کا کیا پروسیس ہے. جو میں آپ سے بات کر رہا تھا تضادات، اسی طرح کا ایک تضاد مکی زندگی میں سامنے آتا. سن 6 میں حضور نے صلح حدیبیہ کی، دب کر کی، ان ایکول ٹرمز پر کی. قریش نے کہا دیکھیے ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس جائے گا، آپ کو واپس کرنا ہوگا. آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا، ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے مان لی شرط. اب صحابہ کا خون کھول رہا ہے. حضرت عمر ضبط نہیں کر سکے، اور جو جس کو بعد میں ساری عمر وہ پچھتاتے رہے کہ میں نے گستاخی کی. حضور سے جا کر پوچھ لیا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں اور ہم حق پر ہیں. تو حضور پھر ہم دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟
حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ عمر میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہوا ہے، بس خاموش، اس سے آگے تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے حضرت علی نے کہا، جب وہ ٹریٹی جو ہے لکھی جا رہی تھی تو حضور ڈکٹیٹ کر رہے تھے اور لکھ رہے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کاتب کی حیثیت سے تھے، تو حضور نے ڈکٹیٹ کروایا کہ یہ معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین۔ وہ سہیل بن عمرو جو آیا تھا بعد میں وہ بھی ایمان لے آئے، صحابی ہے، لیکن اس وقت وہ وہاں سے آیا تھا کفار کا اور مشرکین مکہ کا نمائندہ بن کر۔ انہوں نے کہا نہیں ٹھہرو، یہ معاہدہ جو ہوتا ہے اس پر نیچے دونوں فریق کے دستخط ہوتے ہیں، ہم دستخط کریں گے، یہاں لکھا ہے محمد الرسول اللہ، تو گویا کہ ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مان لیا۔ اگر اللہ کا رسول مان لے تو جھگڑا کیا ہے؟ پھر تو ہمیں یہ نہ معاہدہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر تو ہمیں آپ کی اطاعت کرنی ہم تو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لہذا یہاں لکھوائیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور مسکرائے، وہی مسکراہٹ کا انداز، تم مانو یا نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن علی مٹا دو یہ الفاظ رسول اللہ کے، مٹا دو، ابن عبداللہ لکھ دو، محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضرت علی نے کہا حضور میں تو نہیں کر سکتا۔ اب جو لوگ حضرت عمر پر طنز کرتے ہیں یا طعنہ دیتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں کہ حضور کے سامنے گستاخی کی، ذرا وہ سوچیں حضرت علی نے بھی کی، اور یوں کہ الامر فوق الادب کہا جاتا ہے، یا حکم ہے مٹا دو، وہ کہتے میں نہیں مٹا سکتا۔ حضور نے پھر فرمایا تھا مجھے بتاؤ، اور وہاں سے وہ الفاظ آپ نے اپنے انگوٹھے سے مٹا دیے، لکھ دو یہاں پر محمد ابن عبداللہ۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس درجے خون کھول رہا ہے صحابہ کا کہ حضور دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ صلح جو ہے قریش کے حلیفوں نے توڑ دی، اور کچھ قریش جو ہے وہ بھی اس میں شریک رہے در پردہ، اب صلح ختم ہو گئی۔ اب قریش کا سردار، مکے کا سردار ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ، وہ چل کر آیا ہے مدینے میں، درخواست کر رہا ہے یہ دوبارہ ہو جائے، یہ جو ہے صلح ختم نہ کی جائے، اس کی تجدید ہو جائے۔ سفارشیں کروانے کے لیے ابو بکر کے پاس گئے، وہ خاموش، عمر کے پاس گئے، وہ خاموش، علی کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ انہوں نے کہا کہ تم یونیلیٹرلی ڈکلیئر کر کے چلے جاؤ، لیکن یہ کہ اب یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا حضور سے۔ اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے، وہ سفارش کروانے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر گیا۔ بیٹی کون ہے؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ابو سفیان کی بیٹی ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ وہ جب پہلی ہجرت ہوئی تھی، ہجرت حبشہ، اس وقت وہ اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی تھی۔ وہ شوہر جو تھا وہ ایسا کوئی بدبخت ثابت ہوا، وہاں شراب کی اسے بہت زیادہ لت پڑ گئی، اور اسی شراب کے نشے میں وہ مرتد بھی ہو گیا، اس نے عیسائیت اختیار کر لی، تاکہ ان کا مذہب ہوگا، ان کے ساتھ گھل مل کر رہوں گا تو خوب شراب پینے کو ملتی رہے گی۔ زیادہ اس نے مرتد ہو گیا تو وہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہاں سے پھر حضور کے علم میں آیا کہ ابو سفیان کی بیٹی یہ بنو امیہ کے خاندان کا بڑا فرد ہے، تو وہ اب وہاں گویا کہ ایک طرح سے بیوہ ہو گئی۔ تو آپ نے پیغام بھیجا اور نجاشی رحمت اللہ علیہ نے نکاح پڑھایا۔ حضور کی طرف سے مہر بھی نجاشی نے ادا کیا۔ پھر بعد میں جو ہے وہ جب حضور بھی ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لے آئے تو پھر وہ حضرت ام حبیبہ بھی پہنچ گئی۔ اب ابو سفیان جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے بڑے افسر ہوں، وزیر ہوں، ان تک اگر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ جو ہے اندرون خانہ سے کوئی راستہ بن سکتا ہو تو اس سے بڑا راستہ کون سا ہوگا؟ بیگمات کے ذریعے سے جو بات چاہے منوا لے۔ انہوں نے سوچا میری اپنی بیٹی گھر میں بیٹھی ہے ان کے، وہ گئے، جا کر ابھی بیٹھے نہیں تھے، حضور کا بستر بچھا ہوا تھا، بیٹھنے لگے۔ حضرت ام حبیبہ فرماتی ابا جان ذرا ٹھہریے۔ اتنی دیر میں وہ بستر طے کر دیا اور کہا اب تشریف رکھے۔ اب یہ بہرحال قریش کا اور مکے کا سردار، بہت بڑا سیاستدان، اس نے کہا بیٹی یہ بستر میرے لائق نہ تھا یا میں اس بستر کے لائق نہ تھا؟ یہ جو تم نے مجھے اس بستر بیٹھنے سے روکا تو کیا سبب ہے؟ تم سمجھتی ہو یہ میرے شایان شان نہیں ہے یہ بستر، اس لیے اس کو طے کر دیا، یا میں اس کے شایان شان نہیں؟ فرماتی ہیں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ابا جان آپ اس کے شایان شان نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، آپ مشرک ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں۔ اب بتائیے کچھ کہہ سکتا تھا وہ کہ اب میری سفارش بھی کرو؟ تو وہاں سے خاموش واپس آ گئے۔ لیکن یہاں حضور صلح نہیں کر رہے، ایک وقت میں دب کر صلح کر رہے، ایک وقت میں صلح نہیں کر رہے۔ تو یہ در حقیقت یہ سارے جو بظاہر جو ظاہری تضادات ہیں،
یہ ریزالو ہوتے ہیں، ایک ہدف ہے، ایک منزل ہے، وہاں تک جانا ہے، اس کے راستے میں مختلف سٹیجز آتی ہیں، ان سٹیجز کے اوپر حکمت عملی کے تحت راستے جو ہے اقدامات کیے جاتے ہیں، اور ان سب کو اگر ان کی حکمت سمجھنی ہو تو پوری اس دور کے اندر پرو کر دیکھیں کہ کرنے کا کام کیا تھا۔ کرنے کا کام تھا انقلاب، پورے نظام کو بدلنا، اس کی ایک جد و جہد محمد رسول اللہ نے کی۔ اب میں اس کے صرف یوں سمجھیے مختصر ترین الفاظ میں وہ جد و جہد کیا تھی۔ پہلا قدم تھا لوگوں میں ایمان پیدا کر دینا، لیکن ایمان سے وہ اپنے اور میرے ایمان پر قیاس نہ کیجیے گا۔ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں اپنے والدین سے وراثت میں مل گیا۔ اللہ، رسول، جنت، دوزخ، فرشتہ، جبرائیل، یہ ہم نے سیکھ لی الفاظ، اور ہم نے بچپن ہی کے اندر سے یہ چیزیں جو ہے وہ سیکھ لی۔ 4-5 سال کے تھے، والدین کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز سیکھ لی۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو قلب میں اللہ کی ذات پاک، اس کی صفات کاملہ، اس کی قدرت کاملہ، اس کا علم کامل، اس کی حکمت بالغہ، اس سب کا یقین ہو، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین ہو، حشر و نشر کا، حساب کتاب کا، جزا و سزا کا، جنت اور دوزخ کا یقین ہو، وحی کا، فرشتے کا، کتابوں کا، اور خود آخری کتاب، اور جو کہ تمام کتابوں کی مہیمن بھی ہے، محافظ بھی ہے، جامع بھی ہے، یقین ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ یقین جب تک نہیں ہے، عقیدہ اور شے ہے، یقین اور شے ہے۔ عقیدے کے ہوتے ہوئے آپ اس کے خلاف طرز عمل بھی اختیار کر سکتے ہیں، جو ہمارا ہے، عقیدہ بھی ہے اور سودی لین دین بھی ہے۔ بینکوں سے قرضے لے کے عالی شان کوٹھیاں بنائی ہیں، عالی شان بلڈنگیں بنائی ہیں، سودی قرضہ، اور اچھے حاجی صاحب ہیں، نمازی ہیں، کسی مسجد کے ہو سکتا ہے متولی بھی ہوں، وہ سب وہ کام کر رہے ہیں، انہیں وہ سودی کاروبار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ حرام ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، ہماری پوری معیشت اس کے اوپر ہے۔ تو عقیدہ اور شے ہے، ایمان اور ایمان ہو جائے پھر عمل تبدیل ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا رخ بدل جاتا ہے، پھر ویلیوز بدل جاتی ہیں، اقدار بدل جاتی ہیں۔ یہ جو بدل جانا ہے انسان کا اندر سے، یہ ہے در حقیقت پہلا انقلاب، افراد میں انقلاب برپا کرنا، ان کی سوچ میں، ان کے نظریات میں، ان کے افکار میں، ان کی اقدار میں، ان کے شب و روز کے انداز میں اختلاف جو ہے انقلاب برپا ہو جائے، یہ ہے سب سے بنیادی انقلاب۔ اور اس کے لیے آلے کے طور پر استعمال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ قرآن مجید میں 4 جگہ آیا، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، لیکن چاروں جگہ پہلا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ دعوت ہے تو وہی یہی ہے، انذار ہے تو قرآن کے ذریعے ہے، تبشیر ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے، تذکیر ہے، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، وہ قرآن کے ذریعے سے ہے، وعظ ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے، نصیحت ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے، تزکیہ ہے تو قرآن کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے کہ شفاء لما فی الصدور، سینوں کے اندر جو روگ ہیں، حب دنیا ہے، حب مال ہے، حب شہرت ہے، حب جاہ ہے، یہ سارے روگ جو ہیں اندر کے، ان کو دور کرنے والا تریاق تو قرآن ہے، جس کو علامہ اقبال نے بہترین انداز میں کہا کہ چوں بجاں در رفت جہاں دیگر شود، جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ جب یہ قرآن کسی کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اتر جاتا ہے، تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل گئی، اس کا نقطہ نظر بدل گیا، اس کے اخلاق بدل گئے۔ یہ اندرونی شخصی انفرادی انقلاب جو ہے، یہ عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ اس کی اپنی نگاہوں میں دنیا بدل گئی۔ آپ دیکھیے، آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے گا تو آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ اب آپ کو ایک بدلی ہوئی شے نظر آئے گی۔ تو جہاں تو دیگر شد جہاں دیگر شود، پھر انسان کے لیے دنیا بدل گئی، اور یہی پھر عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہے۔ تو پہلا قدم یہ تھا، اور اس میں چاہتا ہوں کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 آپ کے ذہن میں رہے، 14۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اے نبی، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان کو بتا دیجئے اس مغالطے میں نہ رہنا، تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو،
ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، حالانکہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہی حال ہمارا ہے۔ ہوگا لاکھ میں کوئی ایک جس کے دل میں یقین والی بات موجود ہے، پھر اس کا ظہور اس کے عمل میں ہوگا، اس کی زندگی میں ہوگا، اس کے اخلاق میں ہوگا۔ لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر 99,999 ہر لاکھ میں سے وہ یہ جن کا عقیدہ تو ہے، ہم مانتے ہیں اللہ کو، رسول کو، آخرت کو، قرآن کو، کتاب کو، ٹھیک ہے، لیکن یقین جس کے لیے اقبال کہتا ہے یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ یقین کی وہ کیفیت پیدا کی ہے۔ ایک صحابی آیت پڑھتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ابو طلحہ نام ہے ان کا، انصاری ہیں، آتے حضور اللہ قرض مانگتا ہے؟ آپ فرمائے ہاں اللہ قرض مانگتا ہے۔ اچھا حضور میرا جو ہے سب سے بڑا باغ ہے مدینے میں اور سب سے اعلیٰ ہے، سب سے قیمتی ہے، میں دیتا ہوں اللہ کو، میرا قرض حسنہ قبول فرمائے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، قبول فرما لیا۔ اب گئے ہیں خوشی میں، ناشتے ہوئے خوشی سے، فرحا و شادہ، اب باغ میں داخل نہیں ہوئے، باغ ہی میں کوئی اپنے لیے رہائش کی جگہ بھی بنا رکھی تھی، بیوی بچے وہاں تھے، باہر سے کہتے کھڑے ہو کر ام طلحہ، وہ ابو طلحہ تھے، وہ ام طلحہ، نکل آؤ باہر، بچوں کو لے آؤ، میں نے یہ اللہ کو قرض دے دیا، اب یہ ہمارا نہیں۔ یہ ہے یقین کی بات، یقین پیدا ہو جائے۔ غزوہ بدر میں ایک صحابی اپنے وہ دامن کے اندر کھجوریں ڈالی ہوئی ہیں، کھا رہے ہیں، حضور کے پاس آ کر پوچھتے ہیں حضور اگر میں اس وقت جنگ کرتا ہوا مارا جاؤں تو پھر میں جنت میں جاؤں گا؟ ہاں تم جاؤ گے جنت۔ تو انہوں نے وہیں جو ہے اپنی جھولی جو ہے جھٹک دی، کھجوریں گرا دی، کون اتنی دیر لگائے، اب یہ جنت کی کھجوریں نہ کھائیں گے جا کے، یہاں کی کاہے کے لیے کھائے؟ فوراً گئے، گھمسان کے رن میں گئے، شہید ہو گئے۔ یقین، وہ یقین، اگر وہ یقین پیدا نہیں ہوتا 100% لوگوں میں نہیں پیدا ہوا کرتا۔ معتدب تعداد میں ایسے لوگوں کے اندر یقین جب تک اس درجے کا نہیں آئے گا تو انقلاب اسلامی کا گویا کہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا۔ نعرے لگاتے رہو، جلسے کرتے رہو، جلوس نکالتے رہو، اور جو بھی چاہو کر لو، کوئی گولیاں بھی کھا لو، جیسے کہ نظام مصطفیٰ تحریک میں لوگوں نے گولیاں بھی کھا لی، لیکن اگر یہ کام پہلے نہیں ہوا ہے، وہ ایمان اور یقین کی کیفیت کہ ایک صحابی سے حضور نے صبح کے وقت ایسے ہی پوچھ لیا، ایک عادت تھی آپ کی، معمول تھا، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو خاص وہ بیان کرے، ایک صحابی سے سوال کریے کیف اصبحت، آج کس عالم میں صبح ہوئی تمہاری؟ انہوں نے کہا اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، بڑا غیر معمولی جواب تھا، اے اللہ کے رسول میں نے تو سچے مومن کی صبح کی ہے، سچے مومن کی صبح۔ اب حضور نے سوال کیا لکل شیء صفۃ فما صفۃ ایمانک، ہر شے کی کوئی صفت ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، تم جو کہہ رہے ہو سچے مومن کی صبح مجھے نصیب ہوئی ہے تو کیا علامت ہے تمہاری اس ایمان کی؟ انہوں نے عرض کیا کانی انظر الی النار کانی انظر الی الجنہ، میری کیفیت یہ ہے کہ گویا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں دوزخ کو بھی اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جنت کو بھی۔ یہ تھا وہ یقین کا درجہ جسے کہ حدیث جبرائیل میں کہا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یا دوسری روایت میں آیا ان تعمل للہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تک یہ کیفیت نہ ہو جائے اللہ کی بندگی اور اللہ کے لیے عمل کیا جائے اس طرح گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، ورنہ کم سے کم یہ کہ تمہیں یہ یقین رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایمان کی کیفیت مطلوب ہے ان لوگوں کے اندر کہ جو انقلاب اسلامی کا داعیہ لے کر اٹھے۔ یہ کام تھا پہلا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور قرآن کے ذریعے کیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ منظم کرنا، لسن اینڈ اوبے، حکم سنو اور مانو، اور اس کی عادت پیدا کر لو۔ آسان کام نہیں ہے، انسان کے اندر نفس ہے، میں کیوں اس کی بات مانوں، میں بھی صاحب عقل ہوں، صاحب شعور ہوں، میری بھی رائے ہے، میری رائے کیوں نہ چلے، اس کی کیوں چلے؟ یہ انا جو ہے انسان کو بہت سے معاملات کے اندر جو ہے پھر سرکشی پر آمادہ کر دیتی ہے، لہذا اس کی بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کہ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، عادت کلٹیویٹ کرنی پڑتی ہے، ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، لیکن ہم جو ہے اپنی تسلیم کی عادت بنائیں گے۔ یہ ڈسپلن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
ابتدائی طور پر تو وہ ڈسپلن کس اعتبار سے تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے جب آپ کو مان لیا اللہ کے رسول تو آپ کا ہر حکم مجھے ماننا ہی ماننا ہے. لیکن بعد میں چونکہ یہ کام ایک مرتبہ پھر ہونا ہے اور اس وقت کوئی نبی اور رسول نہیں ہوگا، یہ جو ہمارا دور ہے جس کے بارے میں آپ سے عرض کروں گا، وہ نظام دوبارہ دنیا میں آئے گا. حضور کی پیشن گوئی ہے اور وہ کتابچہ یہاں آپ کو تقسیم ہوگا. کتابچہ کیا صرف 4 ورقے پر مشتمل ہے، لیکن احادیث صحیحہ کے حوالے سے وہ پیشن گوئیاں اس میں درج ہیں کہ دنیا کے خاتمے سے قبل قیامت سے پہلے کل روئے ارضی پر وہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگا. اچھا، اب جب یہ ہوگا تو کسی نبی کی قیادت میں تو نہیں ہوگا، کسی رسول کی قیادت میں تو نہیں ہوگا کہ اس پر ایمان لے آئے اور ان کی بات مان رہے. اب کس ذریعے سے ہوگا؟ آپ نے اس دور کے لیے بھی رہنمائی، اپنا اسوہ چھوڑا، آپ نے بیعت کی لوگوں سے دی. دیکھو لوگوں، مجھ سے اقرار کرو، بیعت کرو. یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں موجود ہے. حضرت عبادہ ابن صامت سے رضی اللہ تعالی عنہ، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق انما كنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو خواہ آسان، خواہ ہماری طبیعتیں آمادہ ہوں خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی تھے، آپ نے ایک نیو کمر کو، نو وارد کو ہمارے اوپر امیر بنا دیا، کیسے ہو گیا یہ؟ نہیں، ہم نہیں کہیں گے. جو آپ جس کو مناسب سمجھے آپ عہدہ دیں، امیر بنائیں. اور یہ کہ جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے ہم جھگڑیں گے نہیں، تعاون کریں گے، ان کا بھی کہنا مانیں گے، حکم مانیں گے. البتہ جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات جو ہماری رائے ہوگی کہ صحیح بات یہ ہے، وہ پیش ضرور کر دیں گے. البتہ یہ کہ اس کے بعد فیصلہ امیر کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ جو فیصلہ کرے اگر شریعت کے دائرے کے اندر ہے تو مانیں گے. یہ آپ نے بیعت لی صحابہ کرام سے اور اس پر پھر وہ سارا نظام چلا. چنانچہ وہ نقشہ ذہن میں رکھیے کہ جب غزوہ احزاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ اور آپ کے صحابہ جو کدالیں لے کر جو ہے کھود رہے تھے خندق، اور کئی وقت کے فاقے تھے اور پیٹوں پر اپنے جو ہے پتھر باندھے ہوئے تھے اپنی چادروں سے کس کر کے کمر دوہری نہ ہو جائے، اس وقت ان کی زبان پر ایک شعر تھا. ایک تو یہ تھا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. صحابہ کہتے تھے اللہ، عیش اور زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے. اور حضور جواب دیتے تھے فاغفر الانصار والمہاجرہ، تو اے اللہ ان انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما دے جو اس حال میں، فاقے کے حال میں میرے حکم سے کدالیں چلا رہے ہیں. اور یہ سنگلاخ زمین مدینے کی جو ہے کوئی کچی زمین تو نہیں تھی، پھاوڑے چل رہے ہیں وہاں پر. ایسا بھی موقع آیا کہ ایک چٹان ایسی سخت آ گئی کسی سے نہ ٹوٹی. پھر بالآخر حضور آئے ہیں اور 3 ضربیں آپ نے لگائی ہیں اور اس کے ذریعے سے وہ جو ہے چٹان ٹوٹی. لیکن بہرحال اس وقت بھی ایک اور شعر بھی تھا، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے جہاد کی بیعت کی تھی، لہذا اب یہ جہاد جاری رہے گا جب تک جان میں جان ہے. تو یہ دوسری بات وہ تھی حضور کے کہ جو لوگ ایمان لائے، جن کے دل میں وہ یقین کا نور پیدا ہو گیا، انہیں جمع کیا. افراد کے ذریعے سے انقلاب نہیں آتا، جماعت چاہیے. انی آمرکم بخمس، حکم بھی دے کر گئے ہیں مسلمانوں، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں. اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. جماعت کی زندگی اختیار کرو. جماعت میں ڈھیلی ڈھالی نہیں کہ کوئی جی میں آیا تو بات مان لی، طبیعت کا موڈ نہیں ہے، آف ہے تو نہیں بات مانی. نہیں، وہ تو آپ کو ماننا ہی ماننا ہے ہر حال میں. فی المنشط والمکرہ والعسر والیسر وعلی اثرۃ علینا. تو وہ جو ایک نظام جماعت حضور نے بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ کا دوسرا بہت بڑا کارنامہ ہے. وہ عرب کہ جو ایک دوسرے کا کوئی کسی کو سردار ماننے کو تیار نہیں، جہاں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور جہاں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا،
اور جھگڑا شروع ہو گیا تو ختم ہونے میں نہیں آتا، نسلن بعد نسلن وہ جھگڑا چلتا ہے۔ انہیں ایسا منظم کیا، ایک انگریز سیاح جو تھا وہ کہیں قاہرہ گیا ہوا تھا مصر میں سیر کے لیے، اور عین وقت پر جبکہ عصر کی نماز کا وقت تھا، وہ جو وہاں کی جامع مسجد ہے اس کے مینار پر چڑھ گیا۔ اوپر سے اس نے دیکھا نیچے صحن میں جماعت ہو رہی تھی، جو نظم دیکھا اس نے، ایک امام آگے کھڑا ہے اور کس طریقے سے یہ باجماعت ادا ہو رہی ہے نماز، جن کی عبادت میں اتنا نظم اور ڈسپلن ہے تو ان کی پوری زندگی کے اندر کتنا نظم اور ڈسپلن ہوگا۔ ایمان لے آیا اسی ایک بات سے کہ یہ نظم اور ڈسپلن عبادت میں یہ عالم ہے۔ امام سے غلطی بھی ہو جائے آپ نیت نہیں توڑ سکتے، لقمہ دے دیں ٹھیک ہے، کہیں جو ہے آپ اشارہ بھی کر دیں سبحان اللہ کہہ کے غلطی ہو گئی ہے، وہ اصلاح کر لے تو کر لے، نہیں کرتا تو نہیں، پھر بھی آپ اس کی جماعت چھوڑ کر جا نہیں سکتے، آپ جو ہے نیت توڑ کر نکل نہیں سکتے، وہ جماعت کی نماز پوری کرنی ہوگی اس کے ساتھ۔ ہاں اس کے بعد کہیے صاحب یہ غلطی ہوئی آپ سے، آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 چوتھی تو پڑھی نہیں، اس کے بعد نماز دوہرا لی جائے گی، لیکن عین حالت نماز میں آپ نیت نہیں توڑ سکتے، آپ اسی امام کی امامت کے اندر نماز پوری کریں۔ یہ سارا جو نظم ہمیں دیا ہے، اور یہ آپ دیکھیے کہ اس نظم کا جیسا کہ میں نے عرض کیا سب سے بڑا ظہور ہوا صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تمام صحابہ جو ہیں ان کا خون کھول رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیوں دب کر صلح کریں، ہم تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہم سے تو محمد بیعت لے چکے ہیں، ایک دن پہلے تو بیعت لی ہے، بیعت علی الموت، ہم سب موت کے لیے تیار ہیں، پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں۔ سب کا خون کھول رہا ہے، لیکن چونکہ اب عادی ہو چکے تھے کہ حضور کا حکم ماننا ہے، ہر حال میں ماننا ہے، بیعت کر چکے ہیں، جو بھی آپ کا فرمان ہے اس کو تسلیم کرنا ہے، لہذا خاموش ہے۔ دل کی حالت کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا جب وہ کنکلوڈ ہو گئی، وہ ٹریٹی اس کی ساری عبارت بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد حضور نے کہا اچھا مسلمانوں اٹھو، احرام باندھ کر آئے تھے عمرے کا، یہی احرام کھول دو، قربانیاں جو ساتھ لے کر آئے تھے جانور یہی قربانیاں پیش کر دو۔ حضور نے فرمایا اٹھو، کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری مرتبہ فرمایا اٹھو بھائی میں کہہ رہا ہوں، احرام کھول دو، قربانی پیش کر دو، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری مرتبہ کہا پھر کوئی نہیں اٹھا۔ اس پر حضور ذرا دلگیر ہو کر، کچھ رنجیدہ ہو کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سفر میں ساتھ تھی، انہیں بتایا کہ میں نے 3 دفعہ مسلمانوں سے کہا کہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ انہوں نے پھر مشورہ دیا، اس سے معلوم ہوتا ہے بڑی حکمت ہے اس میں کہ حضور ہر سفر میں ایک نہ ایک زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان سے جتنی واقفیت اس کی بیوی کی ہو سکتی ہے اور جس قدر کے اس کے احساسات اور جذبات سے وہ واقف ہو سکتی، کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ام سلمہ نے مشورہ دیا حضور آپ کسی سے کچھ نہ کہیے، باپ اپنا احرام کھول دے اور اپنی قربانی دے دے۔ باہر گئے، آپ نے کھول دیا اور قربانی، اب سب اٹھ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ اصل میں وہ یہ سوچ رہے تھے حضور ہمارا کوئی امتحان تو نہیں لے رہے ہیں کہ عمرے کا احرام باندھ کر پھر بغیر عمرہ کیے ہوئے احرام کھول دیں۔ یہ تو ان کے عرب کی روایت کے گویا کہ بالکل ان کے لیے ناقابل تصور بات تھی، اور جسے ہم کہتے ہیں حالت منتظرہ، شاید کوئی اور شکل پیدا ہو جائے، زیادہ نہیں اٹھے۔ جب دیکھا کہ اب تو حضور نے اپنا احرام کھول دیا تو معلوم ہوا کہ اب فیصلہ یہی ہے، تو کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ کہ نوٹ کر لیجئے ذرا اس کا ایک اس کے برعکس معاملہ بھی ہوا ہے سیرت میں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ غزوہ احد میں 35 صحابہ سے غلطی ہو گئی، 700 صحابہ میں 35 کتنے ہوئے؟ 5%۔ 5% صحابہ کی غلطی کا نتیجہ اللہ نے سزا دی، 70 صحابہ شہید ہوئے، 35 سے دگنے۔ معاملہ کیا تھا؟ حضور نے ایک درے پر 50 جو ہے تیر انداز مقرر کر دیے تھے کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ پشت پر سے دشمن آ کر ہم پر حملہ کرے، سامنے فوج ہے، ادھر ہم کھڑے ہیں، ہماری پشت پر یہ درہ ہے اس پہاڑ کے اندر، کہیں ادھر سے آ کر حملہ ہو جائے تو پھر تو یہ کہ 2 چکیوں کے پارٹ جو ہے اس کے درمیان آ جائے گی۔ کہہ دیا کچھ بھی ہو جائے، چاہے تم دیکھو کہ شکست ہو گئی ہے، ہم سب قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، اور ہمارے جو ہے یہ پرندے جو ہوتے ہیں مردار خور پرندے آ کر ہمارا گوشت کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ ہوا کیا؟ اللہ نے فتح دے دی، فتح ہوئی، دشمن کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھاگنے لگا، اب سب لوگ جو ہیں ان کے پیچھے اس کا تعاقب بھی کر رہے ہیں اور مال غنیمت بھی جمع کر۔
ادھر جو 50 تھے، حضرت جبیر ابن مطعم جو ہے ان کے اوپر سرکردہ تھے، ان کے کمانڈر تھے، لوکل کمانڈر. یہاں ایک اختلاف ہو گیا، لوگ چلو اب تو. ان کا نہیں، حضور نے کہا تھا کہ یہاں سے مت ہلنا. ان کا نہیں، حضور نے تو کہا تھا اگر شکست بھی ہو جائے، سب مارے جائے، تب بھی نہ ہلنا. اب تو فتح ہو گئی ہے نا. یہ صورتحال تو حضور کا قول تو کور نہیں کرتا. لیکن انہوں نے پھر بھی کہا نہیں، تمہیں یہیں رہنا ہے، نہیں جانا ہے. تو گویا کہ لوکل کمانڈر کی انہوں نے نافرمانی کی. 50 میں سے 35. یہ میری توجیہ ہے. عام طور پر لوگوں نے یہ سمجھائے مال غنیمت کی تمام میں انہوں نے کیا نہیں، اور حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی نہیں. حضور کے حکم کی تو تعویل کر لی انہوں نے کہ حضور نے تو شکست کی صورت میں فرمایا تھا، یہاں فتح ہو گئی ہے، لہذا حضور کا قول جو ہے اس کے اوپر منطبق نہیں ہوتا. لیکن جتنی آپ کی اطاعت لازم تھی اتنی ہی لوکل کمانڈر کی اطاعت بھی تو لازم تھی نا. حضور کی حدیث ہے من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. ومن اطاع امیری فقد اطاعنی. جس نے میرے نامزد کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومن عصى امیری فقد عصانی. اور جس نے میرے معین کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. تو گویا کہ حضرت جبیر ابن مطعم کی نافرمانی کی ہے 35 نے. اس طرح انڈائریکٹلی گویا کہ نبی کی نافرمانی ہو گئی، ڈائریکٹلی نہیں تھی. انہوں نے تو تعویل کر لی تھی. لیکن آپ کو معلوم ہے اس کے بعد جو پانسا پلٹا ہے، عارضی طور پر شکست ہو گئی، حضور بھی مجروح ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، تلوار کا وار پڑا ہے چہرے کے اوپر، رخسار کی ہڈی کو توڑتا ہوا، جبڑے میں سے 2 دانتوں کو وہاں سے جو ہے وہ توڑتا ہوا، شہید کرتا ہوا، اور خون کا فوارہ چھوٹا ہے. اور آپ پر اتنا خون گیا ہے، آپ کا پورا چہرہ رنگین ہو گیا خون سے. اتنا خون گیا کہ آپ کچھ مدہوشی اور بے ہوشی کی کیفیت میں نیچے بیٹھ گئے. لہذا خبر اڑ گئی کہ محمد تو قتل ہو گئے، شہید ہو گئے معاذ اللہ. تو یہ کیفیت سب کیوں ہوئی؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ شہید ہو گئے، مصعب بن عمیر شہید ہو گئے. کیسے کیسے ایک ایک جو ہے لاکھوں کے برابر، ہم جیسے لاکھوں کروڑوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی جانیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی 2 قبریں علیحدہ ہیں، آپ کو معلوم ہے. باقی 70 جو ہیں 68 جو ہیں ان کی ایک اجتماعی قبر ہے دامن احد میں. حضرت حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کی یہ علیحدہ قبریں ہیں. تو ان کا معاملہ کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا مسلمانوں تم ہمیں کوئی الزام نہیں دے سکتے. لقد صدقکم اللہ وعدہ، اللہ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. استحسونہم باذنہ، جبکہ تم دشمن کو کاٹ رہے تھے گاجر مولی کی طرح اللہ کے حکم سے. اللہ نے فتح دے دی. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون. ہاں جب تم سے 3 غلطیاں تم نے کی، تم نظم میں ڈھیلے پڑ گئے، تم نے سم و طاعت کے نظم کی خلاف ورزی کی، تم نے آپس میں اختلاف کیا، اور وہ جو چیز تمہیں پسند ہے، محبوب ہے، عام لوگوں کے نزدیک مال، میرے نزدیک فتح. وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. تمہیں فتح بہت محبوب ہے، تو فتح جب آ گئی تو تم ڈھیلے پڑ گئے. اور اس کے نتیجے میں پھر یہ اللہ نے تمہارا امتحان لیا ہے تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں سبق ہو جائے کہ ڈسپلن کی کتنی اہمیت ہے، نظم کی کتنی اہمیت ہے. یہ دوسرا کارنامہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک اس کے عکس والی جماعت نہیں ہوگی جس میں اسی نوع کا ڈسپلن موجود ہو، جو اسی بیعت کی بنیاد پر ہو، اگرچہ اس میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا جائے گا جو ہم نے کیا ہے. ہم نے اسی حدیث کو تنظیم اسلامی کا جو عہد نامہ رفاقت ہے اس میں جو پھر تیسرا حصہ جس کا ذکر کر رہے تھے زین العابدین صاحب، پہلے حصے میں تو اللہ تعالیٰ سے کلمہ شہادت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے. دوسرے حصے میں اللہ سے عہد ہے. تیسرے میں پھر امیر تنظیم اسلامی کے ساتھ ایک معاہدہ ہے. وہاں ہم نے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا، انی ابایعک علی السمع والطاعۃ فی المعروف. میں آپ سے بیعت کرتا ہوں کہ آپ کا ہر حکم سنوں گا اور اطاعت کروں گا بشرطے کہ وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہ ہو. حضور کا معاملہ یہ تھا کہ آپ کا کوئی حکم شریعت کے دائرے سے باہر ہو ہی نہیں سکتا، آپ کا کوئی حکم غلط ہو ہی نہیں سکتا. لہذا وہاں تو مطلق ہے علی السمع والطاعۃ، جو حکم آپ دیں گے ہم مانیں گے. لیکن آپ کے بعد ابو بکر کا بھی یہ مقام نہیں تھا کہ جو حکم دو گے مانیں گے.
حضرت ابوبکر نے بھی یہ کہا تھا جب خلافت کا جو ہے وہ بیعت ہو گئی، پھر جو آپ نے سرمن دیا، واعظ کہا، خطبہ دیا، اس میں یہ ہے لوگوں جب تک میں سیدھا چلوں تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو سیدھا کرنا تمہارا فرض ہے۔ ظاہر بات ہے محمد رسول اللہ کے ٹیڑھے ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا، سوال تو ابوبکر کے بھی لیے بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال غیر نبی سے خطا ہو سکتی ہے، خطا اجتہادی ہو سکتی ہے، لہذا وہاں معاملہ جو ہے انہوں نے صاف کہا۔ حضرت عمر کا تو یہ عالم ہے، ایک دفعہ مسلمان جماعت پوچھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں صحیح راستے پر چلاؤں تو کیا کرو گے؟ نسمع و نطیع، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ اچھا اگر میں ٹیڑھا راستہ چلنے لگوں تو کیا کرو گے؟ ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے میان میں سے تلوار کھینچی، ہم اس سے درست کر دیں گے تمہیں اے عمر۔ اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے پیچھے چلنے والے کوئی اندھے بہرے لوگ نہیں ہیں، ڈیف اینڈ ڈمب نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ ہیں جو آنکھیں کھول کر چل رہے ہیں کہ جب تک میں کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق چلوں گا یہ میری اطاعت کریں گے، جب میں منحرف ہوں گا تو یہ مجھے سیدھا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو بہرحال یہ نظم جماعت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ تیسرا کام تزکیہ، پاک کرنا، اور یہ اصل میں ایمان کا منطقی نتیجہ ہے، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے سے تزکیہ۔ راتوں کو کھڑے رہا کرو، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اس قرآن کو ہیمر کرو، اپنے اندر اتارو اسے، یہ تمہاری شخصیتوں میں جذب ہو جانا چاہیے۔ تو شعر اقبال کا آپ کو سنا چکا ہوں، کیوں بجاں در رفت جاں دیگر شود، تمہارے اندر اتر جائے گا قرآن تو تمہارے اندر انقلاب آ جائے گا۔ چوتھی چیز، 12 برس تک مکے میں یہ حکم تھا جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، کوئی تشدد ہو، زبانی کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے، کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، یا جسمانی تشدد ہو، پرسیکیوشن ہو، ٹارچر ہو، جو بھی ہو صبر سے برداشت کرو، جوابی کارروائی کی اجازت نہیں ہے۔ جس کو آپ کہتے ہیں ملٹری کی اصطلاح میں آرڈر آف دی ڈے، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فار 12 لانگ ایئرس۔ 12 برس تک حکم یہ تھا، چاہے کچھ ہو جائے۔ حضرت خباب بن الارت سے کہا گیا اتارو کرتا، اتار دیا، دہکتے ہوئے انگارے زمین پہ بچھا دیے، لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ اب وہ پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اسی سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے۔ اگر اجازت ہوتی ڈیسپریٹ آدمی 2-4 کو مار کر مرتا ہے۔ بلی حقیر سا جانور، چھوٹی سی بلی، وہ بھی آپ کسی کارنر میں اسے اگر کر لیں، اسے معلوم ہو جائے کہ آئی ایم ان کارنر، میرے لیے نکلنے کا راستہ کوئی، وہ آپ پر جھپٹ جائے گی، آپ پر حملہ کر دے گی۔ کیا وہ جان ہے ننھی سی، لیکن یہ کہ ڈیسپریٹ ہو جائے کوئی شے تو وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اجازت نہیں۔ کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندھے رکھو، کوئی جوابی کارروائی نہیں۔ ایک وقت آئے گا تمہارے ہاتھ کھول دیے جائیں گے، ابھی نہیں۔ مصلحت انقلابی جدوجہد، انقلابی جدوجہد کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی صبر کرو۔ کیوں؟ یہ بڑی گہری بات ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ ہوتا کیا ہے، ہر معاشرے میں اکثریت ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سائلنٹ میجورٹی۔ وہ سائلنٹ میجورٹی اندھی بہری نہیں ہوتی لیکن خاموش ہوتی ہے، اس میں جرت نہیں ہوتی۔ وہ دیکھتے تو ہیں کہ یہ ابو جہل نے ظلم کیا ہے، بول نہیں سکتے، ابو جہل کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا آسان کام تو نہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابو لہب نے غلط حرکت کی ہے لیکن روک تو نہیں سکتے اس کو، وہ بادشاہ ہے، وہ تو وزیر خزانہ ہے، اس مملکت کا وزیر خزانہ تھا۔ لہذا سائلنٹ میجورٹی، لیکن وہ دیکھتی ہے، سنتی ہے، بول نہیں سکتی، جرأت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ اب جو بھی تشدد ہو رہا تھا مسلمانوں پر، یہ سائلنٹ میجورٹی دیکھ رہی تھی۔ یہ آج کیا ہوا، یہ امیہ ابن خلف نے بلال کے گلے میں، گردن میں رسی ڈالی، چھوکروں کے حوالے کر دیا۔ وہ مردہ لاش جو ہوتی ہے جانوروں کی جیسے گھسیٹ کر لے جائی جاتی، ایسے ان کو گھسیٹا گیا ہے مکے کی گلیوں کے اندر۔ بھائی کیا ہوا؟ کیا اس نے کوئی چوری کر دی تھی اپنے آقا کی؟ کیا خدا نہ خواستہ اپنے آقا کی بیٹی کی عزت پر حملہ کر دیا تھا؟ کیا کیا تھا جس کی سزا یہ دی ہے اس نے؟ جواب ملا کچھ نہیں کیا، بس وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ آپ بتائیے کیا اس کا اثر ہوگا، سننے والے پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ سائلنٹ میجورٹی اندر ہی اندر جو ہے کیا تاثر لے گی۔
آج کیا ہوا بھائی؟ وہ عجیب معاملہ ہوا، دہتے ہوئے انگارے جو ہے زمین پہ بچھا کر اور خباب بن الارت کو جو ہے ننگے پیٹ لٹا دیا گیا. کیا کیا تھا بھائی اس نے؟ کچھ نہیں، بس وہ اللہ کی توحید کا قائل ہے. اس سے کیا ہو رہا تھا کہ وہ جو رفتہ رفتہ، اور ظاہر بات ہے کہ اگر یہ شروع ہی میں اگر یہ ہو جاتے وائلنٹ، ابھی تو تھے ہی مٹھی بھر، وائلنٹ ہو جاتے تو گویا کہ ایک آنے واحد میں کچل دیے جاتے. جب وہ کوئی جوابی کارروائی نہیں کر رہے تو ان کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے کا اخلاقی جواز نہیں ہے. جب وہ کوئی کارروائی کر نہیں رہے، جواب نہیں دے رہے، وہ کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اب اس کے لیے کہاں سے اخلاقی جواز لائیں کہ ان کے اوپر حملہ کر دیں آخری؟ تو وہ پرسنل جو ہے انڈیویجول لیول پر پرسیکیوشن ہو رہی ہے، لیکن اس پوری جماعت کے خلاف اجتماعی کوئی اقدام جو ہے قریش کی طرف سے نہیں ہو رہا. اس کو میں کہتا ہوں بائنگ ٹائم، وقت خریدنا پڑتا ہے. انقلابی جماعت جو ہے اسے ٹائم چاہیے تاکہ اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے، اپنی تنظیم کے ذریعے سے قوت فراہم کرے اور اپنا یہ بیس جو ہے قوت کا اس کو بڑھاتا چلا جائے. اگر یہ فوری طور پر وائلنٹ ہو جائے تو کچل دیے جائیں گے، اور جب اس طرح کا ٹارچر ہوتا ہے اور کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوتی تو وہ جو سائلنٹ میجورٹی ہے اس کی جو ہمدردیاں ہیں وہ اس انقلابی جماعت کے ساتھ ہو رہی ہیں. یہ لوگ تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، یہ گالی کا جواب جو ہے دعاؤں سے دے رہے ہیں، یہ اینٹ ماری جائے تو پھول پیش کرتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں تو یہ بالکل کوئی مختلف قسم کے لوگ ہیں. تو جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اس سائلنٹ میجورٹی کے دل فتح کر رہے ہیں محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ والذین معہ. یہ 4 اقدامات ہیں جو حضور نے مکے کے 12 برس میں کیے. دعوت ایمان بذریعہ قرآن، لیکن ایمان یقین والا، صرف عقیدے والا نہیں، اقرار باللسان والا نہیں. تنظیم بذریعہ بیعت، تزکیہ قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، اقیم الصلاۃ علی ذکری، اس ذکر کے ذریعے سے تزکیہ. پھر نمبر 4 صبر محض، نو ریٹیلیشن، نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفense. اپنے ذاتی تحفظ اور دفاع میں بھی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اس سے وہ قوت فراہم ہوئی اور وہ جماعت فراہم ہوئی. ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک بیس عطا کر دیا جہاں سے اب اپنا آفینسو لانچ کریں، اب باطل کے نظام کے خلاف اقدام کریں، آگے بڑھیں. اس کو سورہ توبہ میں کہا گیا فقاتلوا ائمۃ الکفر. جو کفر کے اور شرک کے جو امام ہیں وہ تو قریش ہیں جو مکے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اے مسلمانوں اب انہیں وہاں سے نکالنا ہے. اخرجوہم من حیث اخرجوکم، جہاں سے انہوں نے کبھی تمہیں نکالا تھا وہاں سے انہیں نکالو. یہ متولی نہیں ہے بیت اللہ کے، یہ تو اس کی عزت کو پٹا لگانے والے ہیں. یہ تو توحید کے لیے گھر بنایا تھا ان کے باپ ابراہیم نے، اور انہوں نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا. دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا. لہذا مدینے میں آ کر، جس سے میں نے کہا تھا نا کہ یہ لوگ فلائٹ کہتے ہیں، فلائٹ ٹو مدینہ، یعنی فرار تھا یہ، گویا کہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ ایک بیس، آلٹرنیٹ بیس کی طرح جہاں سے اپنا آفینسو لانچ کرے. یہ تھی ہجرت. یہ فرار نہیں تھا. یہ جا کر مدینے کے نخلستان میں اور ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے کے لیے مدینے نہیں گئے تھے، بلکہ وہاں سے اب تیاری کر کے اور دشمن پر، کفر کے اڈے پر اور کفر کے ائمہ پر آخری کاری وار کرنے کے لیے. چنانچہ اب نوٹ کیجئے، ہجرت کے فوراً بعد حضور نے صرف 6 مہینے لیے ہیں. اب میں ذرا اختصار کر رہا ہوں بات کا، جس کو کہیں گے انٹرنل کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ. مدینے میں استحکام پیدا کرنے کے لیے ایک کام کیا کیا؟ مسجد نبوی کی تعمیر. اب یہ گورنمنٹ ہاؤس بھی ہے، پارلیمنٹ بھی ہے، دارالندوہ بھی ہے، دارالشورا بھی ہے، دارالضیافہ بھی ہے. مہمان آ رہے ہیں تو ٹھہر رہے ہیں، نیگوسیشنز ہو رہی ہیں تو یہاں ہو رہی ہیں، اور یہ نماز کی جگہ بھی ہے، یہ تعلیم گاہ بھی ہے، یہ خانقاہ بھی ہے. نمبر 2، انصاری اور مہاجر ایک ایک بھائی بھائی بنا دیے گئے تاکہ مضبوط ہو جائے، یہ امت انٹرنلی اسٹرانگ ہو جائے. یہ 2 طبقے علیحدہ علیحدہ نہ رہ جائیں. علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو کسی وقت جو ہے وہ 2 برتن کھڑکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان جو ہے کوئی انتشار دشمن جو ہے وہ پیدا کر دے. تو مواخات بین الانصار والمہاجرین. نمبر 3، جو 3 قبیلے یہود کے وہاں آباد تھے
ان سے آپ نے صلح کی، اور وہ میثاق مدینہ جو بہت مشہور کر دیا گیا آج کل غلط طور پر، وہ اصل میں تھا کیا؟ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، مدینے کا دفاع کریں گے مل کر، کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو یہ پانچوں قبیلے اوس اور خزرج اور ادھر سے وہ 3 قبیلے یہود کے، یہ مل کر دفاع کریں گے۔ تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ یہ اس میثاق مدینہ کا اثر حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے، تھریٹننگ دی لائف لائن آف قریش۔ قریش کی ساری جو اقتصادی زندگی تھی اس کا دار و مدار تھا تجارت پر، قافلے جاتے تھے شام کی طرف، گرمیوں میں شام کی طرف، سردیوں میں یمن کی طرف۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ ان کے قافلوں کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہی نہیں تھا، یہ کعبے کے متولی تھے، کعبے میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے ہیں، گویا کہ سب قبیلوں کے خدا جو ہیں وہ یرغمالی ہیں قریش کے ہاتھ میں۔ اگر کسی قبیلے نے کہیں حملہ کر دیا قریش کے قافلے پر تو وہ ان کا بت اٹھا کر وہاں سے پھینک دیں گے کعبے سے۔ لہذا ان کے کاروان جو ہوتے تھے ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کسی اور کا کاروان بچ کے نہیں جا سکتا، لوٹ مار یہ تو ان کی سرشت تھی، اور قریش کے قافلے کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ لہذا ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر کروشل پوائنٹ حاصل ہو گیا تھا قریش کو۔ سارا مشرقی ممالک سے سامان آ کر یمن کی بندرگاہوں پر اترتا تھا، سارا یورپ سے سامان تجارت آ کر شام کے ساحل پر اترتا تھا۔ یہ شام کے ساحل سے، اور چونکہ نہر سویز تو تھی نہیں، یہ جو راستہ ہو سکتا تھا نہ بھی وہ جو افریقہ کے نیچے سے ہو کر آنے والا راستہ، یہ تو واسکو ڈی گاما نے تلاش کیا 1498 عیسوی میں۔ تو اب یہ جو ایسٹ ویسٹ ٹریڈ تھی وہ اس راستے سے ہوتی تھی کہ یمن اور شام کے درمیان قریش کے قافلے جا رہے ہیں، یہاں سے سامان اٹھایا وہاں لے گئے، وہاں سے اٹھایا یہاں لے آئے، بیچ میں اپنی چاندی ہے۔ اب اس پر آپ نے یہ گویا کہ ان کے ہاتھ ڈالا، ان کی لائف لائن پر، ان کی شہرک پر، اور آپ نے تھریٹن کیا کہ یہاں سے تمہارے قافلے اب صحیح نہیں گزریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ جہاں کہیں بھی آپ گئے، یہ 8 مہمات ہیں کہ جو بدر سے پہلے ہیں، جو عام طور پر سیرت کی کتابیں جو ہم عام طور پر پڑھتے ہیں ان میں ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علامہ شبلی نے بھی بڑی زیادتی کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کتاب لکھ رہے تھے انگریز کے زمانے میں، غلبہ تھا پوری دنیا میں یورپ کا، اور پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا کہ بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، یہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، یہ تو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کی۔ تو ہم نے کہا نہیں صاحب، جنگیں نہیں کی، حضور نے نہیں کی، حضور نے تو دفاع میں جنگ لڑی ہے، آپ پر حملہ ہوا ہے تو آپ نے دفاع کیا ہے، آپ نے خود آغاز نہیں کیا، یہ بالکل غلط ہے۔ حضور کو تو دین کو غالب کرنا ہے، غالب کرنے کے لیے کفر کے اوپر حملہ کرنا ہی کرنا ہے، یہ آپ کا فرض منصبی ہے، لہذا آپ نے آغاز کیا ہے۔ ہجرت کے بعد آپ نے 8 مہمیں بھیجی، 4 میں خود بھی گئے، 4 غزوات ہیں غزوہ بدر سے پہلے، 4 سرایا ہیں، سریہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور شریک نہ ہو، آپ نے کوئی دستہ بھیج دیا، کوئی چھوٹی فوج بھیج دی، تو 4 سرایا، 4 غزوات غزوہ بدر سے پہلے ہیں۔ 7ویں مہینے سے شروع ہو گیا تھا معاملہ ہجرت کے بعد، 7ویں مہینے سے، اور یہ جو ہے غزوہ بدر سے پہلے 8 مہینے، یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جہاں بھی آپ گئے، مثلا ایک آپ غزوے میں گئے، جس علاقے میں گئے وہاں جو قبائل تھے ان سے معاہدہ کر لیا، پہلے وہ قریش کے حلیف تھے، اب وہ محمد کے حلیف ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یا وہ نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے کہا صاحب ہم نیوٹرل رہیں گے، غیر جانبدار رہیں گے، نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف، نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف۔ دونوں حالتوں میں نتیجہ کیا نکلا؟ جدید اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش واز ڈیکریزنگ۔ قریش کا جو پولیٹیکل انفلوئنس کا زون تھا، ذرا یاد کر لیجئے، اب تو وہ کولڈ وار مر گئی، ختم ہو گئی، جب یہ 2 بڑے بڑے جو سپر پاور دنیا میں بیٹھی تھی، ہر ایک نے اپنا ایک دائرہ اثر بنا رکھا تھا۔ ہم امریکہ کے زون آف انفلوئنس میں تھے، بھارت رشیا کے زون آف انفلوئنس میں تھا، تو دونوں سپر پاورز کے اپنے اپنے زون آف انفلوئنس تھے، تو یہ سارا علاقہ قریش کے تابع تھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ کچھ قبائل نے حضور سے جو ہے حلیفی کا جو ہے معاہدہ کر لیا، کچھ لوگ جو ہیں ان میں سے وہ نیوٹرل ہو گئے، تو جو قریش کا سیاسی دائرہ اثر و رسوخ تھا وہ کم ہو رہا ہے اور حضور کا بڑھ رہا ہے۔
یہ دو کام ہیں، ایک ہے اکنامک بلاکیڈ آف مکہ اور ایک ہے آئسولیشن، پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، جو ان 8 مہموں کے نتیجے میں یہ 2 مقاصد حضور نے حاصل کیے۔ اب زچ ہو کر، پریشان ہو کر، بلکہ یوں کہیے تنگ آمد بجنگ آمد، تب وہ 1000 کا لشکر لے کر جو ہے ابو جہل نکلا ہے۔ اس کو میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے مکہ حرم کی سرزمین تھی، وہاں خوریزی کرنا پسندیدہ نہیں تھا، تو جیسے آپ سانپ کو بل سے نکالتے ہیں پھر اس کا سر کچلتے ہیں، تو یہ قریش کو وہاں سے نکالا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ 1000 کا جو لشکر لے کر سانپ جو ہے یا اژدہا وہ مکے سے چلا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر غزوہ بدر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جد و جہد کا جو آخری فیز ہے، جو کہ ہے آرمڈ کانفلکٹ، مسلح تصادم، وہ شروع ہو گیا 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری سے۔ 6 سال تک یہ جنگ جاری رہی، اپس بھی آئے، ڈاؤنز بھی آئے۔ بدر میں 70 قرشی سردار مارے گئے، 70 اسیر بنا لیے گئے۔ احد میں وہ جو غلطی 35 نے کی، اس کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اپس اینڈ ڈاؤنز آئے نا۔ غزوہ احزاب ہوا اور غزوے ہوئے، تھوڑا سا وقفہ آیا صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، صلح ٹوٹ گئی، تو پھر حضور نے فائنل اقدام کیا 10,000 قدوسیوں کی جماعت کے ساتھ۔ اب آپ نے ایڈوانس کیا مکے کی طرف، اور مکے والے جان چکے تھے اب ہماری وہ حیثیت نہیں ہے، اب محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تقریباً سمجھیے بلڈ لیس کانکویسٹ آف مکہ واز نیئرلی بلڈ لیس، بغیر کسی خونریزی کے مکہ فتح ہو گیا۔ چند افراد مارے گئے، کچھ لوگوں نے رجسٹ کیا، ورنہ یہ کہ ابو سفیان تو پہلے ہی ایمان لے آئے تھے باہر آ کر مکے سے، وہ ایمان کا انہوں نے اعلان کر دیا، اور حضور نے ابو سفیان ہی کے گھر کو دار الامن قرار دے دیا۔ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں آ جائے گا اسے امان ہے، سب کو امان ہے۔ اور آپ نے پھر جب فاتح کی حیثیت سے پھر جب خطبہ دیا ہے، جب وہ قریش کھڑے تھے دشمن جنہوں نے کتنے حملے کیے تھے، جن میں وہ ہند بھی تھی ابو سفیان کی بیوی، جس نے کہ حضور کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، جبکہ حضرت حمزہ کی ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، آپ کی لاش کا مسئلہ ہوا، آپ کا پیٹ چاک کر کے آپ کا کلیجہ چبایا اس ہند نے، وہ بھی موجود تھے، لیکن حضور نے اعلان کر دیا، پوچھا آج تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ اب کیا سلوک کروں گا؟ جواب دیا انہوں نے، کریم ابن کریم، آپ تو خود بہت نیک اور شریف انسان ہیں، اور ایک بڑے ہی شریف کریم النفس انسان کے بیٹے ہیں۔ یہ گویا کہ سب سے بڑی خوشامدانہ چاپلوسانہ جو بھی کہیں، جو سب سے بڑی ہو سکتی تھی مد و ثنا انہوں نے کر دی عربوں کے روایت کے مطابق۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں تمہیں نہ اسیر بنا رہا ہوں، نہ تمہیں جو ہے اب وہ غلام بنا کر جو ہے صحابہ میں غلاموں کی حیثیت سے تقسیم کر رہا ہوں۔ جنرل ایمنسٹی کا اعلان، معافی، عام معافی کا اعلان، اذهبوا فانتم الطلقاء۔ یہاں پر آ کر گویا کہ محمد رسول اللہ کی انقلابی جد و جہد کامل ہو گئی، اگرچہ جسے کہتے ہیں موپنگ اپ آپریشن، کسی ملک کے اندر بڑا اپہیبل ہو، بڑی طاقت کا سر کچلا جا سکے، پھر بھی کہیں کہیں پاکٹس ہوتے ہیں ریزسٹنس کے، تو پاکٹس آف ریزسٹنس کو صاف کرنا یہ پھر 1 سال میں ہوا ہے۔ طائف کا محاصرہ ہوا، حنین کی جنگ ہوئی، وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ کہ اس کے بعد سن 9 ہجری میں اعلان کر دیا گیا کہ مشرکین عرب کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے، یا وہ ایمان لے آئے۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات وہاں حضرت علی نے پڑھ کر سنا دی حضور کے ذاتی نمائندے کی حیثیت سے، کہ اب تمہیں ان مہینوں کی صرف مہلت ہے، اس کے اندر اندر یا ایمان لے آؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو پورا قوم جو ہے، چند لوگ بھاگ گئے، چھوڑ کر چلے گئے مکے سے اور عرب سے، کبھی مسلمان گئے تھے حبشہ، اب یہ لوگ جو ہے مشرکین کہ جو اسلام نہیں لانا چاہتے تھے وہ چلے گئے، باقی سب لوگ ایمان لے آئے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اب اس سے اندازہ کیجئے یہ ہے وہ عظیم کارنامہ، اور ہر انقلاب کا، یہ تو میں نے 6 سٹیپ گنوا دیے، 4 تھے مکے میں، دعوت، تزکیہ، تنظیم،
اور صبر محض. دو آگے مدینے میں، ایک ہے ایکٹیو ریزسٹنس، چیلنج کرنا باطل کو. 6 مہینوں میں جو 1 سال میں جو آپ نے 8 مہمیں بھیجی ہیں وہ چیلنج تھا. قریش کو چیلنج کیا گیا تھا، اب آؤ میدان میں، نکلو اس مکے کی امان گاہ سے، آؤ میدان میں. اور اس کے بعد 6 سال جو ہیں وہ آرم کنفلکٹ کا یہ آخری فیز تھا. لیکن یہ کہ کسی بھی ریولیوشن کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک ملک کے اندر محدود نہیں رہتا. انقلاب فرانس جو جمہوریت کا آغاز ہوا تو پوری دنیا میں پھیل گیا. انقلاب روس میں آیا، اور کہاں؟ لیٹن امریکہ. آپ کو معلوم کیوبا میں آج بھی کمیونزم موجود ہے. روس میں مر چکا، ختم ہو گیا، اس کی کریا کرم بھی ہو گیا، تدفین بھی ہو گئی، قل بھی ہو چکے کہنے کے مطابق، 40واں ہو گیا. لیکن یہ کہ کیوبا میں موجود ہے. ابھی ہندوستان کے ایک صوبے میں ابھی کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے، جوتی باسو بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ مارکسسٹ ہے، کمیونسٹ ہے. بنگال میں اس کی حکومت ہے. پچھلے دنوں تو خبر آ رہی تھی کہ شاید اسی کو کینڈیڈیٹ بنا لیا جائے وزیر اعظم کے لیے. بہرحال جو یہ انقلاب کا جو یہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھتا ہے، اس پروسیس کا بھی آپ نے آغاز فرما دیا. صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے خطوط لکھے، دعوت نامے بھیجے، آپ نے ہرقل کو بھیجا، اور جو کسرا تھا ایران کا اس کو بھیجا، مقوقس سے مصر کو بھیجا، نجاشی جو حبشہ کا تھا اس کو بھیجا، امیر بحرین کو بھیجا، ان سب کو خطوط بھیجے. اس کے نتیجے میں غزوہ موتا ہوا اور پھر غزوہ تبوک. یہ حضور کی زندگی کا آخری سفر تھا. گویا کہ انٹرنیشنل فیز جو تھا اسلامی انقلاب کا، اس کا بھی آغاز حضور نے خود فرما دیا. لیکن پھر وہ خلافت راشدہ میں عملاً جو ہے اس کی توسیع ہوئی ہے. 3 فوجیں نکلی ہیں، ایک عراق سے ہو کر ایران کی طرف اور پھر ترکستان کی طرف دریائے جیہوں تک پہنچ گیا. دوسرا شام سے ہو کر اور پھر یہ صحرائے سینا سے ہو کر مصر، اور وہ ہوتا ہوتا شمالی افریقہ کو کراس کرتا ہوا وہ کالم وہ اٹلانٹک اوشن تک پہنچ گیا. تیسرا سیدھا شمال میں تیر کی طرح کوکیشیا، یہ جو کوہ قاف کا علاقہ ہے، یہاں تک پہنچ گیا. اب یہ گویا کہ صد تھی، اس سے آگے جانا نہیں تھا. ایشیا مائنر کا اکثر و بیشتر فتح ہو گیا. یہ ساری فتوحات کل 24 برس میں ہو گئی. اس لیے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 خلفاء کے دور خلافت میں یہ ساری فتوحات ہو گئی. حضرت علی کے دور میں بدقسمتی سے یہودی عبداللہ ابن سبا کی سازش کے نتیجے میں وہ جو ایک اختلاف ہوا، شیعان علی شیعان عثمان، اور پھر خانہ جنگی ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، پھر جنگ نہروان. ایک نیا فرقہ پیدا ہو گیا اور وہ تھا خوارج کا، جنہوں نے حضرت علی کو بھی کافر قرار دیا، امیر معاویہ کو بھی کافر قرار دیا. بہرحال یہ ہماری داستان کا بڑا دردناک باب ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس انٹرنل سیبوٹاج کے نتیجے میں وہ جو قافلے طوفان کی طرح بڑھ رہے تھے وہ رک گئے. اس کا جو موشن ہے وہ ٹوٹ گیا. 1 لاکھ مسلمان تیروں اور اپنے ہی تیروں اور تلواروں سے ختم ہو گئے.